ہم جو کچھ کرنا جا رہے ہیں ہم تو صرف جناب یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانے جا رہے ہیں. ہم تو صرف وہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آگ کو جلایا جا رہا تھا تو ایک چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی بھر لیا اور سہیلیوں سے کہنے لگی چلو ابراہیم کی آگ بجھانے چلے. کہنے لگی تیری میری چونچ سے کیا بنے گا، وہ تو ہزاروں مربع میل میں پھیلی ہوئی آگ ہے. اس نے کہا مجھے یہ نہیں پتا کچھ بنے گا کہ نہیں بنے گا، میں تو حضرت ابراہیم کے عقیدت مندوں میں نام درج کروانا چاہتی ہوں. وہ چڑیا چونچ کا پانی لے کے پہنچی، جیسے ہی اس نے پانی چھوڑا اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. پانی تو چڑیا کی چونچ سے نکلا، آگ تو اللہ ہی بجھاتا ہے، وہی بجھانے والا ہے. چڑیا رو کے کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے میرا قطرہ بھی قبول ہو گیا ہے. میرا قطرہ، ہم اپنا قطرہ ڈالنا چاہتے ہیں. ہماری رائے یہ ہے کہ کسی کے کان سے ہماری آواز ٹکرائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دے. ہم اس جذبے کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، اس درد کے ساتھ میرے عزیز صبح سے لے کر کے یہاں تشریف فرما تھے. کئی دنوں سے بڑی جدوجہد تھی، بڑا کچھ تھا، اور دین کا اپنا ایک رنگ ہے. اس میں سب سے قیمتی جو اجر ہوتا ہے وہ تانے اور تنقید کا اجر ہوتا ہے. اور میں اپنے دوستوں کو اکثر کہتا ہوں جے کر محبوب دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے جھوٹا جھوٹ لئیے پچھاٹیے نا. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جو آتا ہے مذاق کر کے گزر جاتا ہے. یہاں بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے سرمایہ دار دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. مسجدیں آبادیوں کے اندر بھی ویران ہے. میرے دوست، تہذیب میرے نبی کی سب سے اچھی، لیکن لباس غیروں کا سب سے زیادہ بکتا ہے. بیٹی عزت اس کو میرے رسول عطا فرمائیں، لیکن وہ حضرت فاطمہ کے طریقے پر چلنا پسند ہی نہیں کرتی. کوشش ایک یہ ہے کہ چلو میں آپ سے بات کروں، آپ مجھ سے بات کریں. تھوڑا تھوڑا سوچے تو صحیح ہماری نجات کدھر ہے، ذرا دیکھے تو صحیح ہم راہ راست سے بھٹک تو نہیں گئے. میرے دوست، سب سے پہلی بات اپنی ملت کے جوان سے جو کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلی بات اپنے ملت کے بزرگ سے جو کرنا چاہتا ہوں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں سرمایہ دار سے، اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اور اس شخص سے جو اینک لگا کر کے سوچتا ہے. میں آج سب سے پہلے درد سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے بزرگوں، لوگوں کو دولت میں ناپنا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں اب سرمایہ کی اینک اتار دینی چاہیے. غریب کی رسوائی اس کے کردار اور اس کے افکار کی وجہ سے نہیں، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں، اور میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام. اب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ادھر بھی آنا چاہیے کہ جو وقار والا ہے وہ غریب بھی ہے تو اسے وقار والا ہی ہونا چاہیے، جو عزت والا ہے وہ چھوٹا بھی ہے تو اسے عزت والا ہی ہونا چاہیے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو عزت اس طرح سے دی تھی، محبوب نے وقار اس طرح سے دیا تھا کہ جب حضرت سلمان فارسی سے لوگوں نے کہا تھا تیرا تو یہاں گاڑی کوئی نہیں، تیرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، تیری تو برادری کوئی نہیں، تو میرے رسول پاک نے دور کھڑے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور ممبر کے قریب ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا خبردار امت والوں، میرے غریب پر تان نہ کرنا، کسی کی برادری کو نہ کوسنا. سلمان منا اہل البیت، فرمایا سلمان کو آج سے میں نے اپنی اہل بیت میں شامل فرما لیا ہے. اب یہ اینک چھوڑ دے، اب انسان کی عزت بحیثیت انسان کرو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بلال ابشی آ رہے تھے، وہ کون کے ابشی تھے؟ رنگ کالا تھا، لیکن فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی جگہ پہ امیر المومنین نے بلال ابشی کو بٹھایا اور بٹھا کر کے فرمانے لگے بلال، پہلے تو ابشی تھا، پہلے تو کالا تھا، جب سے محمد کا نوکر بنا ہے تو ہم سب کا سردار بن گیا ہے. اب تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ کرو. آج غریب کی بیٹی بیٹھ گئی اس لیے کہ ہم نے کسی کو تقوی میں نہیں تولا، پرہیزگاری میں نہیں تولا. آج ہم نے جس کو بھی تولا ہے دولت کی آنکھ سے تولا ہے. پہلے تو عمرہ خیال کرے، دولت کی ناانصافی نے اور تمہاری دولت کی بندھی ہوئی پٹی نے آج غریب کے بچے کو ڈاکو بنایا ہے، شرابی اور عیبی بنایا ہے، اسے رشوت لینے پر مجبور کیا ہے. سب سے پہلی بات میری ان حضرات سے ہے، ادھر اینک بدلے. دنیا میں بڑے لوگ تھے، بڑا کچھ تھا، لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی شہزادی کا رشتہ اس مولا علی کے ہاتھ میں دیا تھا جس کا ظاہراً مکان بھی اپنے نہیں تھا، جس کے پاس تجارت اور کاروبار بھی نہیں تھا، لیکن فرمایا علی وہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی سلامی دینے آتے ہیں. فرمایا دین کا پکا ہے تو حبیب نے. اور دوسری، ادھر آؤ میری ملت کے غریبوں، ادھر آؤ میری ملت کے غریب نوجوانوں. اب یہ چھوڑ دو کہ امیر کی طرف توجہ کریں گے اور وہ ہم اس کے نوکر بنیں گے، اس کی چاکری کریں گے، تو پھر
ہم آگے کی طرف بڑھیں گے. تھوڑی روٹی میں گزارا کرنا سیکھ جاؤ. وقار, خودداری, عزت نفس, اس کی طرف توجہ کرو. اور دیکھو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام اور حضرت سلمان فارسی کو حکم دیا تھا, اور میں زندگی بھر تم نے سوال نہیں کرنا, تم نے زندگی بھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے. حضرت ابو بکر سن رہے تھے. حضرت صدیق اکبر گھوڑے پہ تھے, ان کا کوڑا زمین پہ گر گیا. قریب غلام کھڑے تھے, ان سے نہیں فرمایا کہ میرا درہ اٹھاؤ, خود نیچے اترے, خود درہ اٹھایا. دوبارہ چڑھنے لگے تو بوڑھے آدمی تے تکلیف ہوئی. غلام کہنے لگے ہمیں کیا دیا ہوتا؟ فرمانے لگے میں کسی سے سوال نہیں کرتا, اس لیے کہ سوال کرنے سے میرے مصطفیٰ نے منع فرما دیا ہے. تھوڑی روزی پہ گزارا کر, عزت کے ساتھ رہ, خودداری کی زندگی جی. میری ملت کا جوان بھی آج سوچنے لگا ہے کہ دھوکے سے صحیح, فراڈ سے صحیح, کسی امیر سے نکاح کر کے صحیح, کسی بڑے کی غلامی کر کے صحیح, مجھے کسی بھی طریقے سے دولت مند بننا ہے, نہ بھکاری بن, نہ اپنے آپ کو رسوا کر, تھوڑے پہ گزارا کر. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. حضور نے فرمایا جو بغیر ضرورت کے سوال کرے گا, قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, صرف ہڈیاں ہوں گی. ارے ہر اشارے پر گاڑی روکتی ہے تو بھیک منگوں کا زور لگ جاتا ہے. مسجدوں میں بھی ہم غیروں سے مانگتے ہیں, درباروں میں بھی ہم دنیا داروں سے مانگتے ہیں, ہم چوک اور چوراہوں میں بھی دنیا داری سے مانگتے ہیں. یہ رسول اللہ کی امت ہے, اس محبوب کی امت, اس نے 4 دن فاقے کیے ہیں, پر آپ کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنا پسند نہیں کیا. اور یاد رکھو ہم نے بھی لوگوں کو مدد دے کے بھکاری تو بنایا ہے, لیکن کبھی انہیں اپنے ساتھ بٹھا کے عزت عطا نہیں فرمائی. اب بھکاری بنانا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. اور ملت کے جوان سن, تو کہتا ہے 10 لاکھ ہوگا, 50 لاکھ ہوگا تو بزنس شروع کروں گا, میں تجھے در رسول پہ لے جاؤں اور اصلاح معاشرہ کا دوسرا پیغام عرض کروں. ایک صحابی آئے, آ کے سوال کیا, عرض کی حضور فقیر ہو, بھوکا ہو, غریب ہو, اور اسے بھی سوچنا چاہیے جس کے دروازے پہ سوال ہو رہا ہے کہ تو خوش نصیب ہے, تیرے دروازے پہ کو لینے آیا ہے. حضور میں بھکاری ہوں. میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں, وہ محبوب جن کے در ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے, ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا, یا خدا سے مانگا کرو یا محمد مصطفیٰ سے مانگا کرو. آئے میرے حبیب کے پاس یا بھی, حضور بھکاری ہو, حضور کچھ لینے آیا ہو, در رسول کا بھکاری. پر میں یہ تو تیری بات بڑی خوب ہے, لیکن میں چاہتا ہوں تو یہاں سے مانگے, اس کے بعد کہیں اور سے نہ مانگے. حضور کیا حکم ہے؟ پر میں کچھ بھی نہیں تیرے پاس, کچھ نہیں. عرض کی حضور ایک پیالہ ہے, ایک کمبل ہے, آدھا اوڑھ لیتا ہوں آدھا بچھا لیتا ہوں, پیالے سے پانی پی لیتا ہوں. فرمایا لے آ, راس دیکھنا, راس انویسٹمنٹ دیکھنا کاروبار کی کتنی ہے. لائے. حضور نے صحابہ کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ اللہ کرے آج ساری توجہ آپ کی میری بات پہ ہو, کیونکہ لفظ میرے ہیں, بات تو میں رسول اللہ کی بیان کر رہا. کیا انداز اختیار فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی کہنے لگا حضور 1 دینار میں خریدتا ہوں. فرمایا نہیں, بولی بڑھاؤ. صحابی کہنے لگا حضور 2 دینار دیتا ہوں. میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب نے فرمایا لو میں تمہیں دیتا ہوں. 2 دینار کی چیزیں بیچی. حضور نے فرمایا ادھر آ, 2 دینار پکڑ, جا کلاڑا لے کے آ, جا رسی لے کے آ. وہ لائے, اس میں پھل, کلاڑے میں پھل. نصیب دیکھو صحابی کے, دستہ اور پھل نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگایا. فرمایا چل پکڑ, جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ, اپنے کندھے پر لکڑیاں رکھ اور جا بیچ. ایک پیشہ برا ہے دنیا میں, وہ مانگنا ہے. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور یہ التجائے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں, پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. جو قومیں مانگ کے کھاتی ہے وہ سر جھکا کے جیتی ہے, اور جو دونوں ہاتھوں سے کما کے کھاتی ہے وہ سر اٹھا کے جیتی ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ. صحابی کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد وہ آیا. مہینے کے بعد حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے؟ عرض کی حضور سارے گھر والوں کے بستر بن گئے, حضور سب کے کپڑے آ گئے, یا رسول اللہ سارا کچھ ہو گیا ہے. اور واہ اس کے نصیب جیب میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگا حضور یہ 10 نذرانہ, یہ 10 دینار میں نذرانہ دینے کے لیے لایا ہوں, میں شفا کے طالب علموں کے لیے لایا ہوں, میں دین کے مجاہدوں کے لیے لایا. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. باہر جاؤں گا تو کچھ کروں گا, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی قسم کی مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. دیس اپنے دیا واللہ نہ لو, اور پایا تم بے لا کھائیے, امی غیر ملک دے باغا اندر میں بے کھان نہ جائیے.
इस मिट्टी को सोना बना, आ जा, छोड़ दुनियादारों के पीछे भागना, छोड़ फ्रॉड के पीछे भागना, छोड़ धोखे के पीछे भागना, आ जा वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाता है दुनियादार तुझे सोच समझ के देंगे, मेरे महबूब के दर का गदा बन के आ, मैं तुझे बगैर हिसाब किताब ही अता फरमा दूंगा। सबसे पहला पैगाम जवान याद रखे, आज के बाद इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से उठना तो सोचना मैं धोखे वाली रोजी नहीं खाऊंगा, मैं झूठ वाली रोजी नहीं खाऊंगा। मैं अपने दोस्तों से कहता हूं सच बोला करो। अरे मैंने तो सुना है दुकान पे माल अच्छा हो, बोलने वाला सच्चा हो तो लोग कहते हैं 10 रुपए ज्यादा देना भी हमारे लिए बेहतर है, वहां जाके सौदा लेना है। तू सच्चाई की बोली बोल, तू सच्ची बात कर। पूरी दुनिया का काफिर कहता है मुसलमान झूठ बोलता है, धोखा देता है, छोड़, आ जा, सच बोलना शुरू कर दे, दरे रसूल पे झुकना शुरू कर दे, अल्लाह तुझे बेहिसाब ही अता फरमा देगा। एक तो सबसे पहली बात, अमीर लोग गरीबों की तहकीक करना छोड़ दे। और दूसरा, गरीब मेरे दोस्त, ये हदीस में दर्जनों बार सुनाता हूं, फिर सुन लो और बांध लो। एक है अल्लाह वालों से बात करना, वो और है, एक है दुनियादारों से बात करना, वो और है। सुन मेरे हबीब ने क्या फरमाया, फरमाया दुनियादारों से अपने दुख ना शेयर करना, अमीरों के सामने दुख ना फैलना। मेरे हबीब ने फरमाया तू दुनियादारों के सामने मांगेगा तो अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। और मैं रात की तन्हाई में 2 नफल पढ़ के रो के अपने रब रसूल को दुखड़े सुनाना, फरमाया अल्लाह तुझे बड़ी जल्दी हर चीज अता फरमा देगा। आ जा, आ जा, अब अल्लाह रसूल से बात करेंगे, अब अल्लाह वालों से बात करेंगे, छोड़ दे दुनियादारों के पीछे भागना। ये नहीं तेरे मसले हल करेंगे, तेरे मसले जब भी हल होंगे गुंबद खजरा वाले नबी की बरकत से हल होंगे। मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख, जब भी चोट लगे दिल पर तू मदीने की तरफ देख। आ जा, अब हुजूर वाला हो जा, अब मामूब वाला हो जा, अब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो कर। बातें मुख्तसर करके अर्ज करता हूं, आगे बढ़ता हूं। रिज्क कभी भी हराम नहीं खाना, बड़ी जरूरी बात, रिज्क हलाल। मैं वो बात मैंने कहा कि बात नहीं कोई नहीं, बस मिशन को मुनज़्ज़म करना है। अब हमने ना इन चीजों को मुनज़्ज़म करना है। सदर जॉनसन है, एक अमेरिका का सदर गुजरा है, वो पाकिस्तान बनने से पहले आया यहाँ हिंदुस्तान, तो उसने ना कराची के क्लिफ्टन पर एक मजदूर को मछलियां पकड़ते देखा रात के वक्त। मोहम्मद बशीर सारवान नाम था, बुला के कहने लगा भाई तो रात को मछलियां, तर्जमान के जरिए बात हो, रात को मछलियां पकड़ रहा है। कहने लगा बच्चे ज्यादा हैं, दिन की कमाई से गुजारा नहीं होता। तो सदर साहब कहते हैं मैंने कह दिया चोरी कर लिया कर रात को। कहने लगा चोरी नहीं कर सकता, चोरी करने से मेरे नबी ने मना फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं इसको उठाओ भाई, ये तो बड़ा कीमती आदमी है, चलो अमेरिका ले चले। सदर कहता है अमेरिका ले गया, महीना मैंने रखा, बड़ी खिदमत की, तालबाई कोई नहीं करता, सादा आदमी। मैं कहता सोफे पे बैठ जा तो जूतों समेत ही चढ़ जाता, रोटी देता तो कपड़े सारे भर लेता। महीने के बाद मैंने पूछा, मैंने कहा यार बशीर कोई बात कर, कोई बात तो कर मेरे साथ, कुछ कह तो सही। कहने लगा कुछ भी नहीं जनाब। मैंने क्या कहने लगे तू जितने पैसे कहता है तेरे बैंक में ट्रांसफर कर, नौकरी तू कहता है मैं इंडिया गवर्नमेंट से कह के आला दिला देता हूं, कुछ कह तो सही। कहते तामत समेट के बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे सारा कुछ कर सकते हो? मैंने कहा हाँ। कहने लगा मदीने का फेरा लग सकता है? और मेरा कोई मदीने का फेरा लग सकता है? मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख। सदर जॉनसन कहने लगा सऊदी गवर्नमेंट से मुझे दिखाओ तो सही मुस्तफा के मदीने में है क्या, जिन्हों वेख के डरदी आंखियां ने, जिन्हों वेख के ठरता सीना है, और अपा तेरी सारी खुदाई चेक की ते शहर मदीना है क्या? सऊदी गवर्नमेंट कहने लगी गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। सारी जिंदगी उसने तस्वीरें मदीने की लगाए रखी। वकार से जीना सीख, वकार से जीना सीख, छोड़ गैरों की तरफ देखना मेरे दोस्त, और तू रिस्क हराम की तरफ कभी तवज्जो न कर। मेरे नबी पाक ने फरमाया है, हुजूर फरमाते एक आदमी दुआ मांगता है रो रो के पर अल्लाह कबूल नहीं करता। हुजूर क्यों? फरमाया हराम पीता है, हराम खाता है, हराम के कपड़े पहनता है, इतना मर्जी रोए अल्लाह कबूल नहीं करेगा। सूद चाट गया है मिल्लत को, चाट गया, छोड़। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30 बार मां से जिना करने से ज्यादा बुरा है सूद का 1 पैसा लेना देना, इतना बड़ा जुर्म। और कुरान कहता है अगर सूद नहीं छोड़ना तो फाज़रू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, फिर रब रसूल से जंग करने को तैयार हो जाओ। है ताकत अल्लाह रसूल से लड़ने की? है कुव्वत अल्लाह रसूल से लड़ने की? जब करोड़ों रुपया हमारे पास है तो क्यों हम बैंक की तरफ तवज्जो करते? क्यों नहीं डरते रब करीम से? इतनी मिलने कहां लेकर के जाए जिन्नाली तू पाप कमाए कितने नहीं हो तेरे कर दे। रिज़्क़ हराम क्यों मुसलमान के मुंह को लग गया है? बैंकों में तमाशा बन गया है, हर तरफ हराम का बोलबाला है। एक जगह मुझे जाना था तो फैक्ट्री के मालिक साहब मुझे कहने लगे मौलाना मैंने सुना है आप हर बात कह देते हैं, यहां सूद के बारे में बात ना करना, हमारे सब लोगों का काम चलता है, मजबूरियां है।
میں نے کہا اگر سود لینا تیری مجبوری ہے تو سود کے خلاف بات کرنا میری مجبوری ہے. سود کے خلاف نے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن, کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. میں نے کہا کیسے چھوڑ دوں, میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے میری جنگ ہے اس سے جو سود لیتا دیتا ہے. قرآن کہے اللہ رسول کی جنگ ہے, اور ہم دھندا کرتے پھرے. کیوں بتاؤ اب تو مسلمانم بلرزا, تو بتا پھر تو کس کا کلمہ پڑتا ہے, بتا پھر کس رب کے سامنے جھکتا ہے. ڈھونگ ہے یہ نماز ہے, یہ کیا ہم نے بنا لکھا ہے رکھا ہے. اج بھی کیتی جاندے ہو, نال نو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا تے پیج مسیتی جاندے ہو. پھٹ دلاں دے سیندے نہیں, ایویں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. نفس تے چھری پھیر دے نہیں, دمبے کیتی جاندے ہو. تسی فرض پلائی بیٹھے ہو, نفلا نیتی جاندے ہو. دسو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو. ایک طرفہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بن. اعلیٰ حضرت فرماتے ہی نے جانا تو پھر ہی نہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے. یہ جنگ ہے اصلاح معاشرہ میں. یہ ہمارا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم اس سودی معاشرے کے خلاف. اب تو صدر صاحب بھی کہتے ہیں مولوی گنجائش نکالے. او خدا کے بندے, ہو سکتا ہے میری طرح کا کوئی مولوی پیسے لے کے فتویٰ دے ہی دے, لیکن میرے کہنے سے, میرے غلط بات کرنے سے وہ بات جائز تھوڑی ہو جائے گی. مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, بڑی جلدی وقت آنے والا ہے. بچو اس چیز سے جس سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے. پھر میں بڑی درد کے ساتھ چوتھی بات چھیڑنے جا رہا ہوں. بڑے درد کے ساتھ خوبصورت جوان, پڑھا لکھا جوان, 4 بچوں کا باپ, 3 بیٹیوں کا باپ, ماں کی آرزوؤں کا مسکن, باپ کی آنکھوں کا تارا. تھوڑے سے پیسوں کے لیے کسی نے نشے پہ لگا دیا. چاٹ گیا میری ملت کو نشہ, چاٹ گیا. میں آ رہا تھا ایک دفعہ لاہور سے گزرا والا, تو میرے ساتھ بچہ محبت کے ساتھ ایک نشئی کے سامنے اس نے زور سے بریک لگائی, ہارن دیا. مجھے کہنے لگا حضرت جی دیکھنا یہ گر جائے گا. میں نے کہا نا یار, تو کبھی اس باپ سے جا کے پوچھ جس کا بیٹا نشہ کرتا ہے, اور کبھی اس ماں سے جا کے پوچھ, اس ماں سے کبھی پوچھ جس کا بیٹا نشئی ہے, اور کبھی کھڑا کر کے پوچھنا اس بیٹے سے جس کا باپ نشہ کرتا ہے. وہ بچے اور وہ بچیاں جن کے باپ نشے میں لگ گئے, وہ یتیموں جیسی زندگی گزارتے. وہ دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے. وہ بیٹی, اس کی کیا غلطی تھی؟ ظالموں نے, نشہ بیچنے والوں نے چند پیسوں کے لیے باپ نشہ ہی کر دیا. کہتے اس بچی کا رشتہ نہیں لیں گے, اس کا باپ نشہ کرتا ہے. مجھے بتائے ملت کے سربراہ, اور مجھے بتائے یہ معاشرہ کہ وہ جو نشے پہ لگا ہوا باپ ہے, جس کی بیوی خاوند کے ہوتے ہوئے بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے, وہ پوچھے, بتایا جائے ہمیں کہ یہ نشہ کدھر سے آیا, ان نوجوانوں کے گلے تک یہ نشہ کس نے پہنچایا. میرے عزیزوں, کیا میں عرض کروں, اتنے خوبصورت جوان, اتنے گھر اجڑے, کتنی مائیں روز روتی ہیں. کوئی پیر صاحب کو ایسا تعویذ ملے میرا بیٹا نشہ چھوڑ جائے, وہ بی وہ بیچاری مانگ کے کھاتی ہے, اس کا خاوند نشہ کرتا ہے. نشے کے خلاف جہاد کی ضرورت ہے, ہمیں اٹھنا ہے, ہمیں میدان میں نکلنا ہے. یہ دیکھو, میں ہاتھ باندھ کے بزرگوں سے کہتا ہوں, خدا را سگریٹ بھی چھوڑ دو یار, سگریٹ بھی چھوڑ دو. اگرچہ اس کا حرام کا حکم نہیں, پر اسے بھی چھوڑ دو. اب ہم نے اپنے بچوں کو اس ظلم سے باہر نکالنا ہے. نشہ کرنا, شراب پینا, ہم شراب, اور میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا, ایک شرابی مر گیا شراب کے نشے میں. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھنے سے میرے محبوب علیہ السلام نے اعراض فرمایا, اور حضور نے فرمایا قیامت میں جب یہ اٹھے گا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آئے گی. حضور فرماتے ہیں شراب لانے والا, دینے والا, بیچنے والا, خریدنے والا, سودا کرانے والا, برتن مہیا کرنے والا, شراب کے لیے جگہ دینے والا, شراب کے والے سے کوئی بھی کردار کرنے والا, میرے نبی پاک فرماتے ہیں یہ لعنتی ہے سارے, ان پر خدا کی لعنت, فرشتوں کی لعنت. حضور فرماتے ہیں میرے بھی لعنت. کتنا نشہ. اور حاجی صاحب یاد رکھ, اگر مہندی کی فنکشن پر تیری مجلس, تیری حویلی کے اندر نشہ چلتا ہے, شراب کی بوتلیں پھٹکتی ہیں, تو جتنے مجرم پینے والے ہیں اتنا ہی جگہ دینے والا ہے, جتنے ظالم یہ دھندا کرنے والے ہیں اتنا ہی پتہ ہونے کے باوجود نہ روکنے والا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب, ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے, اور فرمایا ہر شراب حرام ہے, ہر شراب حرام ہے, ہر نشے والی چیز حرام, ہر شراب حرام. فرمایا شراب تو برائیوں کی جڑ ہے, نشہ برائیوں کا امام ہے. جب نشہ کرتا ہے تو سارے جرم کرتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی,
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, جاگ رہے ہیں آپ حضرات, خاص توجہ فرمائی, فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, اس کو ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کر, اس نے کہا میں پاک صاف ہوں, میں یہ گندا فعل نہیں کرتا. کہا میرے ساتھ منہ کالا کر, میں نہیں کرتا. اس نے کہا اچھا یہ خنزیر ہے, اس کا گوشت کھا. اس نے کہا میں یہ ظلم نہیں کرتا. اس نے کہا یہ بچہ اس کو قتل کر دے, کہا یہ بچہ اس کو قتل کر دے. کہا میں یہ گوشت نہیں, یہ حرام فعل نہیں کرتا, قتل کرنے والا. اس نے کہا شراب پی لے. کہنے لگا میں یہ بھی نہیں کرتا. تلوار اٹھا لی, کہنے لگی ایک گناہ تو تجھے کرنا پڑے گا, یا تو زنا کرے گا, یا تو قتل کرے گا, یا خنزیر کا گوشت کھائے گا, یا تو شراب پیے گا, ایک کام تو کرنا پڑے گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے شراب پی لی. فرمایا جب شراب پی لی تو پھر اس نے خنزیر کا گوشت بھی کھایا. جب شراب پی لی تو پھر اس نے بچے کو قتل بھی کیا. جب شراب پی لیا تو اس عورت سے منہ بھی کالا کیا. فرمایا میرے محبوب نے میرے غلاموں نشے سے بچ جاؤ, شراب سے بچ جاؤ. فرمایا جب یہ آتی ہے تو باقی کے گناہ ساتھ لاتی ہے, جب یہ آتی ہے تو باقی کے جرم ساتھ لاتی ہے. خدا را ڈیرے والوں, حویلی والوں, علاقے والوں, قبیلے والوں, اس جرم سے بچ جانا, اس زیادتی سے بچ جانا. نشہ 54% نوجوان, 44% میری ملت کا جوان اس نشے کا عادی ہے. کون لے گیا ہے اس کو اس دروازے تک, کون لے گیا ہے؟ حکومت توجہ نہیں کرتی تو کیا ہم لوگ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں چھیننا ہے اپنے جوانوں سے یہ ظلم, ہمیں بچیوں کو یتیم ہونے سے بچانا ہے, ہمیں بیٹیوں کو بیوہ ہونے سے بچانا ہے, ہمیں ماؤں کو لاوارث ہونے سے بچانا ہے, اس نشے کی لعنت سے بچانا ہے. اور ہم لوگوں نے ان لوگوں کو معاشرے سے کاٹ دیا ہے, نشئی کو معاشرے سے کاٹ دیا ہے. اسے کاٹو نہ. حضرت نعمان بن عبداللہ بڑے پیارے صحابی تھے, ایک دن غلطی سے شراب پی بیٹھے, در رسول پہ آئے اور کوئی پکڑ کے نہیں لایا, خود آئے. میرے نبی پاک نے ضمیر بیدار کر دیے تھے, ان کو درے مار کے غلطی نہیں منوانا پڑتی تھی, وہ مان جاتے تھے, انہیں رات نیند نہیں آتی تھی گناہ کر کے, خود حاضر ہوئے. یا رسول اللہ غلطی ہو گئی. فرمایا سونگھو اس کے منہ کو. جب منہ کو سونگھا تو بدبو آ رہی تھی. فرمایا باہر لے جاؤ, اس کو کوڑے مارو. صحابہ کہتے ہیں انہیں کوڑے مارے جا رہے تھے اور نبی پاک اندر بے چینی سے ٹہل رہے تھے, بے چینی سے ٹہل رہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے کہا حضور آپ اس لعنتی کے لیے بے چین ہے جس نے شراب پی لی؟ ہم تو کہتے ہیں نا نشئی میرا لگتا ہی کچھ نہیں, اس لیے معاشرے سے کاٹ ڈالتے, کاٹا نہیں میرا نبی پاک نے, حضور نے نشہ چھڑایا ہے. میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا چپ کر, اسے لعنتی نہ کہنا. غلطی ہو گئی تو کیا ہوا, بھول گیا تو کیا ہوا, جرم ہو گیا تو کیا ہوا؟ فرمایا اس سے غلطی ہو گئی ہے, ورنہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے, محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے. فرمایا اس کو حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا, ان کو معاشرے سے کاٹو نہ, ان کو کاٹ کر کے پھینکو نہ, انہیں جہاز کہہ کے دھتکارو نہ. یہ کسی باپ کی آنکھوں کے تارے ہیں, یہ کسی ماں کے راج دلارے ہیں, یہ کسی ایک شخص کا نشئی بیٹا انتقال کر گیا, میں تعزیت کرنے گیا تو میں نے جا کے فاتحہ پڑھی تو مجھے والد رونے لگے میرے گلے سے لگ کے, اور مجھے کہنے لگے حضرت صاحب لوگ تو میرے بیٹے کی تعزیت نہیں کرتے, مجھ سے افسوس نہیں کرتے, کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتا تھا, اس کی شکایتیں علماء میں ہی آتی تھی, پر میرا بیٹا تو تھا نا, میرے جگر کا تو ٹکڑا تھا نا, آتا جاتا مجھے نظر تو آتا تھا نا. میری پوتیاں پہلے اتنا نہیں روتی تھی جتنا اب تڑپتی ہے, میری بہو بیوہ تو آج ہی ہوئی ہے نا. میرے دوست کتنے لوگ ہیں جو اس ظلم کا شکار ہے. ہم جہاد کریں گے, ہم پکڑ کر کے پھینکیں گے وہ ان ہاتھوں کو جو نشے کی طرف میری ملت کے جوان کو لا رہے ہیں. خدا را اٹھو, اب اس جہاد کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کرو اور نوجوانوں کو کھینچ کر کے واپس لاؤ. پانچویں بات, پنج تن کی نسبت سے اب پانچویں بات سنو. ایک نشہ اور ہے جو میری ملت کے جوان کو دیا جا رہا ہے, ایک جرم اور ہے, ایک زیادتی اور ہو رہی ہے میرے دوست, میرے بزرگوں کے ساتھ, میرے دوستوں کے ساتھ, میری ملت کے جوانوں کے ساتھ. وہ ہے بے حیائی کا نشہ, وہ ہے عریانی اور فحاشی کا نشہ, وہ ہے میرے دوستوں عشق مجازی کی لعنت کا نشہ. ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, ہمیں پتا ہے وہ ٹیلی فون بھی کرتا ہے, ہمیں پتا ہے وہ گندے میسج بھی کرتا ہے, ہمیں خبر ہے وہ کئی برائیوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے, ہم جانتے ہیں وہ کئی قسم کے مسائل کا شکار ہے, لیکن اس کا ہاتھ کون پکڑے؟ تو نشہ ہے. جب آگ جلتی ہے تو میرے دوست اگر گھی پڑا ہو تو وہ ڈلتا ہے. اگر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل آئے گا اور اس کو پتا ہوگا کہ مجھے چھپنے کی جگہ بھی مل رہی ہے تو میرے دوست وہ تو بے حیائی کرے گا. تھوڑے دن پہلے ایک دوست جھگڑنے لگے گلی میں کچھ لوگوں سے, مجھے معلومات ہوئی تو میں نے بلایا, میں نے کہا کیا جھگڑا ہو گیا؟ کہنے لگے یہ میری گلی سے گزر رہے تھے لڑکا اور لڑکی اور گندی حرکتیں کر رہے تھے, ان کو شرم نہیں آتی؟ ہمیں یہ غیرت مندی نہیں سمجھتے؟
गली से गुजरते हुए बेगैरती करते एक दूसरे को इशारे करते। मैंने उनको लड़ाई से रोका, ठंडा किया और फिर मैंने बिठा लिया। मैंने कहा नाराज ना होना, तो मेरा दोस्त है, तुझे कड़वी गोली दे के शिफा करना मेरा हक बनता है। मैंने कहा एक मुझे बात तो बता, गली के बाहर कोई लड़का लड़की हरकत करें तो वो तो बेगैरती हुई, और अगर बेडरूम के अंदर टीवी पे ये काम हो, तो अगर मोबाइल के अंदर ये हो, तो फिर तेरी मेरी गैरत किधर गई? फिर तू और मैं कहां खड़े होते? बता ना। जब घर के अंदर हमारी चार दीवारी के अंदर दरवाजे पर तो तू गैरतमंद बन गया, मैं मोहल्ले में नहीं करने दूंगा, मैं गली में नहीं करने दूंगा। और क्या उस वक्त भी तूने मोबाइल तोड़ा है जब तेरे मोबाइल के अंदर ये गंद होता है? क्या उस वक्त भी तूने एलसीडी तोड़ी है? क्या कभी किसी तूने ला करके टीवी को जमीन पे पटका है कि ये गंद है, मैं गैरतमंद हूं, मैं ये बेगैरती नहीं होने दूंगा? उस वक्त गैरत कहा जाती है? उस वक्त हम क्या, उस वक्त हमारे अंदर ये जज्बा नहीं होता? सुन, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर शैतान के तीरों में से पहला तीर है। एक नौजवान ने कहा था, या रसूलल्लाह मुझे नमाज में लज्जत नहीं मिलती। मेरे हबीब ने फरमाया, तो अपनी आंख को पाक कर ले, अल्लाह तेरी नमाज में लज्जत पैदा फरमा देगा। आंख को पाक कर ले। और मेरी मिल्लत की बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएं, सुन ले, इनको घर के अंदर रहेंगी तो बाइज्जत रहेंगी। हुकूक निस्वा का बिल हो या कोई और तमाशा हो, याद रख, जितना मर्जी आगे निकल जा और जितनी मर्जी तू एंटर पर्सनों की बातें सुन ले, तुझे इज्जत अगर दे सकते हैं तो सैयदा आयशा के सर के ताज ही दे सकते हैं, और तुझे वकार मिलेगा तो सैयदा फातिमा के बाबा के पास से मिलेगा। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, बेटियों घर में ठहरी रहना, बेटियों घर के अंदर रहना। फरमाया, जब तुम घर से निकलोगी और तुम्हें कोई देखे न देखे, शैतान जरूर देखेगा, और तुम्हें कोई ताड़े न ताड़े, शैतान जरूर ताड़ेगा। बन सवर के अंदर रहो। याद रखे, इस्लाम सिर्फ गुनाह से मना नहीं करता, असबाबे गुनाह से भी मना करता है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्द का इलाज ये फरमाया तेरी नजर भी नहीं बहकनी चाहिए, और जितना पर्दा मर्द करेगा उतना औरत भी करेगी। मेरी बात आप हज़रात की समझ में आ रही है? हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम नाबीना से अभी आए थे, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आते उन्हें देखा तो फरमाया, उम्मे सलमा पर्दा करो। अर्ज की हुजूर वो तो नाबीना है। फरमाया, तुम्हें तो नजर आ रहा है ना, तुम तो बीना है ना, आंख नीची करो, झुका लो शर्म से। अगर मुस्तफा की अजवाज पर पर्दा जरूरी है तो मेरी तेरी बीवी पर पर्दा जरूरी क्यों नहीं? अगर रसूलुल्लाह की बेटी पर पर्दा जरूरी है तो मेरी तेरी बेटी पर पर्दा क्यों जरूरी नहीं? आज को एजुकेशन के नाम पर, औरत को खुद मुख्तार बनाने के नाम पर औरत को, और औरत याद रखे, बाहर जाके पैसा कमा के लाने में इसकी इज्जत नहीं, बख्तियार काकी की मां बनने में इसकी इज्जत है, फरीदुद्दीन को दूध पिलाने में इसकी इज्जत है, अहमद रजा बरेलवी तामीर करने में इसकी इज्जत है, गौसे आजम जिलानी जैसा शहजादा बनाने में इसकी इज्जत है। यहां तेरा वकार है और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। मिल्लत के जवान याद रख, अगर तुझे 15 लड़कियों के फोन आते हैं तो तू कोई बहुत बड़ा बहादुर नहीं, बल्कि तेरी गैरत का जनाजा निकल गया है। और अगर तू डट करके कई लड़कियों से बात करता है तो फिर तू गिर गया है, फिर तू गंद में मुब्तला हो गया है, फिर तूने गलाजत के साथ अपनी आंख और अपनी जुबान को भर लिया है। शर्म वाला वो होता है जिसका हुस्न भी साफ होता है, जिसका कद भी बड़ा होता है, जिसकी जवानी भी आला होती है, पर उसका ज़हन साफ सुथरा होता है। वह मिल्लत की हर बेटी को बेटी समझता है, हर बहन को बहन समझता है, हर पाक दामन औरत के साथ जब वो देखता है तो उसे मां की नजर से देखता है। जमाने से इस गलाजत को दूर निकालना होगा। हमें अपने बच्चों को उन पर कड़ी निगरानी करनी होगी, इनके हाथों से ये जहर हमें छीनना होगा। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नजर की सफाई पर सबसे पहले तवज्जो दी है। हमें अपने बच्चों को उतारना है, हमें अपने बच्चों को देखना है, हमें इन्हें खुद पकड़ के अच्छी मजालस में लेकर के जाना है। और सुनो, मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी पाबंदी फरमाई। कोई मौलवी हो, कोई पीर हो, कोई फकीर हो, कोई दरवेश हो, कोई दरबार का सज्जादा हो, कोई किसी जगह बैठने वाला हो, किसी को भी औरत के साथ तन्हा रहने की इजाजत, किसी को भी औरत के साथ तन्हा रहने की इजाजत है? बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां मर्द और औरत इकट्ठे होंगे तीसरा शैतान होगा। इब्ने हजर कहते हैं, एक सहाबी ने अर्ज की, हुजूर अगर वो दोनों नेक हो, अगर दोनों नेक हो, तो मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याह्या के बेटे जकरिया भी हो और ईसा की वालदा मरियम भी हो, तो फिर भी मैं दोनों को अकेले रहने की इजाजत नहीं देता। जब उनको इजाजत नहीं है, जब उनको इजाजत नहीं है तो बाकी कोई किस खाते में है? मैं सुनता हूं और आज मैं बबांदे दौल कहता हूं, हमें वो दरबार भी कबूल नहीं है। सुन लिया जाए, मेरी बात को नोट किया जाए।
हमें वो दरबार और मजार भी कबूल नहीं है जहां बुराई और मंशियात के अड्डे कायम है। हम उन दरबारों पर भी फौरी तौर पर हर लिहाज से कड़ी निगरानी करने का और पूरी सख्ती करने का इरादा रखते हैं और खुद आगे बढ़ के उन जालिम सज्जादा नशीनों का मुंह नोचने का इरादा रखते हैं जिन दरबारों पर नशा बिकता है, जिन दरबारों पर गंद होता है। दरबार तो ऐसे होते हैं कि दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार हो पर चारों जानिब कुरान पाक की तिलावत हो रही हो, जुमा इतना बड़ा होता हो कि लाहौर में इतना बड़ा जुमा ही और कोई ना हो, दरस हदीस होता हो, दरस निज़ामी का मदरसा कायम हो और औरतों का जाना अलग हो, मर्दों का जाना अलग हो, पूरी शरीयत की पाबंदी है। फिर किसी दरबार पर जाने की इजाजत है, पर न कोई किसी जगह भी किसी भी लिहाज से कभी न जाए। मेरे अजीजों, मंशियात के खिलाफ जिहाद, बेहयाई, उरियानी, फाहशी, मिल्लत का जवान अपनी नजर को छुपाना सीख जाए। और मेरे दोस्त देखना, बेटियों को खतरा किससे है? यहाँ हिंदू भी कोई नहीं, सिख भी कोई नहीं, आर्या भी कोई नहीं, बुद्ध मत भी कोई नहीं, यहाँ ईसाई भी अकलियत में, यहाँ यहूदी भी कोई नहीं, लेकिन फिर भी बेटियों की अगर शर्मो हया महफूज ना हो। हदीस सुनाने लगा, हदीस है, हदीस से रसूल है। जवान खास करके जरा मेरी बात में तवज्जो करें और बुजुर्ग खास कर तवज्जो करें जिन्होंने तरबियत करनी है। सुने, हुजूर की बारगाह में एक नौजवान आया है, ये संगमील है हदीस, इसको याद रखना। अर्ज की, हुजूर मैं सारे गुनाह छोड़ सकता हूं, जिला नहीं छोड़ता। हुजूर मुझे जिला की इजाजत होनी चाहिए। मेरे हबीब ने थपकी दी, बिठा लिया। मैं कहता हूं हुजूर ने गुनहगारों को मुआशरे से काटा नहीं, उनकी तरबियत फरमाई है, उनकी तरबियत फरमाई है, उनको करीम फरमाया। मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इधर आ, बैठ जा। बैठ गए। हुजूर ने फरमाया, तू पसंद करता है तेरी मां के साथ कोई बदकारी करे? हुजूर नहीं। फरमाया, तू पसंद करता है तेरी बेटी के साथ कोई बदकारी करे? या रसूलल्लाह, मैं आंखें निकाल दूंगा। हुजूर ने फरमाया, तू पसंद करता है तेरी बहन के साथ? हुजूर, मैं काट डालूंगा वो हाथ जो मेरी बहन की तरफ उठेंगे। फरमाया, तू पसंद करता है कि तेरी खाला फुफी ममानी की तरफ कोई ऐसी हरकत करे? हुजूर, मैं काट के रख दूंगा उन लोगों को जो बात भी करेंगे। मेरे हबीब ने फरमाया, अच्छा, जिसके साथ तू बदकारी की इजाजत मांग रहा है वो किसी की मां नहीं लगती, वो किसी की बहन नहीं लगती, और किसी की बेटी नहीं होगी? याद रखें, मुल्ला जलालुद्दीन रूमी एक, इमाम गजाली ने, आला हजरत फाज़िल बरेलवी तीन बुजुर्ग मुतफिका तौर पर लिखते हैं, फरमाते हैं जो गंद के साथ दूसरे घर में ताड़ता है वो अपने घर की खैर मना ले, जो गंदी नजर दूसरों पर रखता है वो अपने घर की खैर मना ले। इसलिए कि जो जुर्म वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के उसके घर की तरफ लौटा दिया जाएगा, जो बदकारी वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के अल्लाह उसके घर की तरफ लौटा देगा। अगर अपने घर को पाक रखना चाहते हो तो दूसरों की तरफ पाक नजर रखनी शुरू कर दो। अगर चाहते हो कि तेरा घर अजीब मामला है ना, बेटे को तो पसंद की शादी की इजाजत है तो बेटी को इजाजत क्यों नहीं? अगर तेरा बेटा पसंद की शादी करेगा तो याद रखना, फिर जब किसी की बेटी ये लफ्ज बोलती है फिर इज्जतों के जनाजे निकलते हैं, फिर उरियानी फहाशी का जो है वो कलक लगता है माथे पर। फिर याद रखना, चारों जानिब से रुसवानियां तेरा नसीबा होती है। अगर तू बेटी को रोकना चाहता है तो बेटे का हाथ पकड़, अगर तू बेटी को साफ रखना चाहता है तो बेटे को शर्म हया की चादर उड़ा, अगर तू बेटियों के किरदार की हिफाजत करना चाहता है तो पहले बेटे को पाबंद शरीयत बना, पहले इसकी तरफ देख। मेरे दोस्तों, ये 5 चीजें हमारा बुनियादी नुक्ता है। एक तो अमीर गरीबों की तहकीर करना छोड़ दे, दूसरा गरीब अमीरों से मांगना छोड़ दे, तीसरा इज्जत के साथ जीना सीखे, हमें हर हाल में सूद से हराम पैसे से बचना है, चौथा हर तरफ मंशियात फैली है, हमें इसके खिलाफ जिहाद करना है, पांचवा बेहयाई उरियानी फहाशी गली गली नगर नगर निकल करके इसके खिलाफ हमने बोलना है। मुझे मेरे साथी कहते हैं नौजवान महफिलों में आना छोड़ गए, वो कहते हैं हजरत साहब के सारे मौजूआत ही हम पे होते। चंद दिन पहले मैं कल्लर सईदा गया, मैं दूर के इज्तिमा नहीं देता, सफर नहीं कर पाता, मेरे पैरों में दर्द होता है, करीब करीब रहता हूँ। उन लोगों ने बड़ा इसरार किया तो मुझे जाना हुआ। मैं जब वहां पहुंचा कुछ देर मैंने बात की तो मेरे ख्याल में यही था कि जवान नौजवान कहां बात को सुनते हैं, ये थोड़ी मेरी बात को सुनेंगे। मैंने इरादा किया, थक भी बड़ा गया कि 20-25 मिनट बात करूंगा। 3-4 नौजवान मेरे सामने बैठे थे। अभी मैंने मुस्तफा की हदीस का रंग छेड़ा ही है, छम छम उनकी आंखों से आंसू बरसने लगे, छम छम। अल्लाह की कसम, मिंबर रसूल पे बैठा हूं, मैं अपने अंदर शर्मिंदा होने लगा। मैंने कहा यार तू कहता था नौजवान बात नहीं सुनते, तेरी मिल्लत का जवान उसे किसी ने बात सुनाई नहीं, शायद तुझ तक बात पहुंचा ही नहीं सका। अरे गुनाहगार बड़ा है पर मुस्तफा का गद्दार तो नहीं ना,
یہ بڑا پاپی ہے پر حضور کی بات نہیں سنے گا, نبی پاک کے پیغام کی طرف نہیں. 50 منٹ بات کر کے میں لوٹا. ایک ہفتے میں اتنے مجھے انہوں نے فون کیے, اتنے فون کہنے لگے جیسے تیسے بھی ہو آپ دوبارہ آئیے, مجھے جمعرات کو دوبارہ وہاں جانا ہے. وہ کہنے لگے جون سا وقت کہیں گے ہم رکھیں گے. لیکن خدا را ہمیں صرف منشیات کا نشہ کسی نے لگا دیا ہے, عشق مجازی کا گندا نشہ کسی نے لگا دیا ہے. کوئی ایسا ملے جو ہمیں رسول اللہ کے عشق کا نشہ بھی لگا دے, کوئی مل جائے ایسا. اگر کوئی شعیب آئے میسر, کوئی آئے جو ہمارے سینے سے رگڑے. میرے دوست, ملت کا جوان جب نیک ہوتا ہے تو پھر حضرت بلال حبشی کی راہوں کا مسافر ہوتا ہے, پھر حضرت فاروق اعظم کو آئیڈیل بناتا ہے, پھر سیدنا مولا علی شیر خدا کی جانب دیکھتا ہے. اور ملت کا جوان جب مجاہد بنتا ہے تو پھر امام حسن اور امام حسین کی یادوں کو تازہ کرتا ہے. وہ کبھی علم الدین بن جاتا ہے, کبھی عامر چیمہ بن جاتا ہے, اور کبھی ممتاز حسین قادری کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے. وہ ڈٹ جاتا ہے, وہ ڈٹ جاتا ہے. ملت کے جوان تیرے سینے سے اب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کو کھینچا جا رہا ہے. تجھے واپس آنا ہے, اپنے سینے کو بیدار کرنا ہے, اور تجھے عالم کفر کو بتانا ہے کہ شراب پینے والا ہی صرف تمہیں دیکھا ہے, تم نے کبھی درود پڑھنے والا نوجوان بھی دیکھنا چاہیے. تم نے عورت کو ساری رات فون کرنے والے جوان کی داستانیں تو سنی ہے. اب ہم تجھے وہ والا جوان سکھاتے سناتے ہیں جو ساری رات مصطفیٰ کی نعتیں سن کے نبی پاک کے مدینے کی یاد میں روتا ہے. تجھے اب میں ایک جگہ عظمت مدینہ بیان کرتے کرتے گھر لوٹا, یہی گکھڑ میں میں بیان کرتے کرتے گھر لوٹا. فجر کی نماز پڑھ کے ایک جوان مجھے کہنے لگے تھوڑی دیر نیچے چلیں گے. ہماری مسجد میں بیسمنٹ ہے, وہ مجھے نیچے لے گئے اور مجھے کہنے لگے حضرت صاحب قرضہ چک کے بھی عمرہ ہو جاندہ ہے. جوان آدمی کبارا عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دینوں تے کھیڈا پل گئیاں. میں کجل پایا سی یار دے وکھنے نو, میں او دی یاد وچ روندیا. کہا قرضے کے ساتھ بھی جایا جاتا ہے. تو میں نے کہا کیا ہو گیا, کیا بات ہے؟ کہنے لگے قسم اللہ کی عزت کی, میں تو ساری رات مدینے کی گلیوں میں گھومتا رہا ہوں. مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ یورپ کی بات, دبئی کی بات, شارجہ کی بات نہیں کرنی چاہیے. بات جب بھی کرنی چاہیے رسول اللہ کے مدینے کی کرنی چاہیے. دوستو, ملت کا جان لوٹ سکتا ہے, یہ واپس آ سکتا ہے. خدا را ماں باپ بھی سوچیں, ماں باپ بھی توجہ کریں. میں آج صبح ایک وزٹ کرنے کے لیے یہاں آیا. میں نے یہاں نوجوانوں کو کام کرتے دیکھا, اور میں بہت تھوڑا کام کرتا ہوں, اللہ جانتا ہے. اس دفعہ تو مجھے کہنے لگے حضرت جی آپ بڑی ٹینشن لیتے ہیں ہر کام کی, آپ بے فکر ہو جائیں, آپ دیکھیں سارے کام ہم کر لیں گے. یہ ملت کا جوان مبلغ بن جاتا ہے. یہ ملت کا جوان میں نے دیکھا ہے, یہ میرے جیسے فقیر, غریب, لاچار اور بڑے چھوٹے لوگوں کا یہ بڑے یہ ڈرائیور بن جاتے ہیں, یہ جوتیاں سیدھی کرتے ہیں. ہم لوگ کام نہیں کرتے, لیکن ملت کا جوان آ سکتا ہے. میری باپ سے گزارش ہے وہ اپنے بیٹے کو خود لائے, خود مسجد تک پہنچائے. میری بھائی سے گزارش ہے وہ خود اس کو لا کر کے مسجد میں کھڑا کرے. میری ملت کا جوان یہ برا نہیں ہے, میری ملت کا جوان یہ غلط نہیں ہے. میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والا برا نہیں ہے. اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کسی اور کا نعرہ نہیں لگاتا, یہ محمد کے نام کا نعرہ لگاتا ہے. اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کوئی اور دھرم نہیں چومتا, یہ رسول اللہ کا قرآن ہی چنتا ہے. اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کسی اور جگہ جھاڑو نہیں دیتا, یہ مصطفیٰ کے نام کی مسجد میں جھاڑو دیتا ہے. یہ بڑا پاکیزہ ہے, یہ بڑا ستھرا ہے. اب ہم اپنے جوان کو گھٹیا نہیں ہونے دیں گے, شرابی نہیں ہونے دیں گے, فحاشی نہیں کرنے دیں گے, ریانی نہیں کرنے دیں گے. ہم اسے کھڑا کریں گے اور امام حسن اور حسین کا درس پڑھائیں گے. ہم اسے کھڑا کریں گے, حضرت عبداللہ مزنی کی بات کریں گے, زید بن حارثہ کی بات کریں گے, سلمان فارسی کی اس کے ساتھ بات کریں گے. ہم جب اسے کھڑا کریں گے تو مکے کے اندر کھیلنے والے مولا علی کی بات کریں گے. ہم جب اس کے ساتھ بات کریں گے تو احد کے بدر کے میدان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میرے دائیں بائیں دو نوجوان لڑکے کھڑے ہو گئے. میں سوچنے لگا یہ 15-16 سال کے لڑکے, یہ چھوکرے کیا کریں گے؟ کوئی میرے ساتھ تگڑا ہوتا تو بات بنتی. فرماتے ہیں وہ دونوں تلواریں لے رہا کے قد چھوٹے ہیں, ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگے چچا ابو جاؤ کدھر ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا اتنے بڑے کافر کا تم کیا کرو گے؟ تو گویا مجھے کہنے لگے ہمارے قد نہ دیکھ, ہمارے سینے میں جو جذبے کا سمندر ہے اس کی طرف دیکھ. کہا بیٹے تمہاری عمریں چھوٹی ہے, کہا عمر تھوڑی ہے پر عشق کی داستان بڑی لمبی چوڑی ہے. کہا تو ابو جہل کا کیا کرو گے؟ کہنے لگے ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے, مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. کہا دیکھ نہیں لینا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں قد دیکھ رہا تھا اور مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا تھا, ان کی عمریں دیکھ رہا تھا اور ان کے جذبے کو سلامی دے رہا تھا. میں کہہ رہا تھا نہیں, ملت میں جب تک محفوظ اور معاد رہیں گے نہ کوئی گستاخ پیدا ہوگا, نہ کوئی دین کا لٹیرا پیدا ہوگا.
कहते हैं वो जवान करने लगे अबू जहल का एड्रेस बताइए। मैंने कहा वो सामने आ रहा है। कहते वो दौड़ते दौड़ते इश्क लगा सी खेडा खेड दी नू ते मैनू खेडा भुल गईया। मैं कच्चल पाया सी यार दे वेखने नू, फिर ओदी याद विच रोंदे आई डुल गईया। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, पर हुण रुल गईया। कहते हैं दौड़े गए, तलवारें चमकाते गए, अबू जहल के टुकड़े हिस्से बखरे करते गए। कहते हैं फिर तलवारें लेके सीधे दर रसूल पे पहुंच गए। कहने लगे सोनिया तेरा सामने तेरा दुश्मन हमने मार दिया है, हुजूर तेरा बेअदब हमने मार दिया है। हुजूर की आंखों में आंसू है, लबों पे मुस्कुराहट है। मेरे हबीब करीम ने रो के फरमाया बताओ तो सही किसने मारा है। छोटा भाई कहता सोनिया मैंने मारा है, बड़ा कहता मैंने मारा है। फरमाया नहीं, दोनों तलवारें दिखाओ, दोनों की तलवारों को खून लगा था। फरमाया मैं तुम दोनों को इनाम देता हूं, तुम दोनों ने मारा है। जाओ तुम दोनों नहीं मारा है। मेरी मिल्लत का जवान उठेगा, ये इनकलाब बर्पा करेगा। कोई इसका कद न देखे, कोई इसकी जेब में पड़ा हुआ पैसा न देखे, कोई ये न देखे ये किस कबीले से है, कोई ये न देखे ये किस बरादरी से है, कोई ये न देखे ये किस छोटे गांव में रहता है। ये छोटे से गांव से उठेगा, ये छोटी सी बरादरी से उठेगा, ये बज़ाहिर थोड़े पैसे लेके उठेगा, लेकिन पूरी दुनिया पे चमकेगा और जिधर जिधर भी जाएगा रसूलुल्लाह के नाम के नारे बुलंद करता चला जाएगा, हुजूर के नाम का पैगाम देता जाएगा। नौजवान उठेंगे इंशाअल्लाह, नौजवान निकलेंगे इंशाअल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, ये पहला लगेगा और इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी हम देखेंगे इस सरजमीन से ये धोखा और फरेब भी भागेगा, इस सरजमीन से भिखारी भी खत्म होंगे, हम देखेंगे इस मिल्लत से नशा भी खत्म होगा, हम देखेंगे मस्जिदों में बूढ़े नहीं मिलेंगे, इंशाअल्लाह जवान भी सर सजदे में रखे हुए मिलेंगे, और इंशाअल्लाह आप बूढ़ी दाढ़ियां नहीं रखेंगे, अब चेहरों पे काली स्याह दाढ़ियां नजर आएंगी और कुफर को पैगाम मिलेगा कि रसूलुल्लाह को मानने वाले भी हैं और रसूलुल्लाह को अपनाने वाले भी हैं। ऐसा होगा इंशाअल्लाह ताला, हम ये काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम जुमे में भी, और मैंने पहले कहा कि सिर्फ मैं नहीं, जहां भी कोई दर्दमंद आलिम आपको मिले आप वहां पहुंचे, जहां भी आपको कोई चराग रोशन करता मिले उसकी रोशनी हासिल करें। हाथ अकीदे का सच्चा हो, अमल का पुख्ता हो, आप जाए दर्द की बात सुने। जहां तक हमारा ताल्लुक है, मैं एक महीने में दर्जनों जगह पर जाने की कोशिश करता हूं, मैं निकलता हूं, मैं अपनी बिसात भर ये कोशिश करता हूं। मेरी चाहत है कि मेरे साथ जो जवान जाते हैं वो मुझसे ज्यादा नौकरी करते हैं, वो मुझसे ज्यादा खिदमत सर अंजाम देते हैं, वो मुझसे ज्यादा हिम्मत और दिलेरी करते हैं, और ये पैगाम फैल रहा है, ये फूल रहा है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। हर इतवार को मगरिब से इशा तक हम जामिया रहमानिया में भी इकट्ठे होते हैं। मेरी जवानों से गुजारिश है मोबाइल घर छोड़ के कल मगरिब के बाद आ जाए। जिसको इतवार को वक्त न मिले वो जुमे की नमाज में हमारे साथ शरीक हो जाए, जिसको वजीराबाद में दर्स में शरीक होने का वक्त मिले वो वहां आ जाए, जिसको गुजरांवाला में मौका मिले वो वहां आ जाए। वो अगर आज फैलने, अब थोड़ा थोड़ा अपनी इस बैटरी को चार्ज करते जाओ। आज अब यहां से निकलेंगे शैतान फिर हमला करेगा, फिर आपको ताड़ेगा, फिर गलत मशवरा देगा, लेकिन आज ही हमने मोबाइल से सारी गंदी चीजें डिलीट करनी है, अपने नबी के साथ वफा करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने हर गंद निकाल देना है। अब हमारे मोबाइल से जब भी आवाज आएगी या कुरान पढ़ने की आएगी या रसूलुल्लाह की नात की आवाज आएगी। हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु सलाम का तज़किरा कुरान मजीद ने कई जगहों पे बयान फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं मिल्लत इब्राहीम पे हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु सलाम की सीरत को, सवाने को, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात को कुरान मजीद ने मुतअद्दिद मकामात पे बयान किया है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम 1,24,000 कम बेश हुए, लेकिन दीन इस्लाम में नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत में जो मकाम हज़रत इब्राहीम का है वो बस उन्हीं का है। उनकी ज़िंदगी एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी मुनफरद और मुसलमानों के लिए बड़ी उसवाए नूर देने वाली जिंदगी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने बाप हजरत इब्राहीम की दुआ बन के दुनिया में आया हूँ। और फिर महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में भी जनाब इब्राहीम के तरीके को जारी रखा। सहाबा ने कुर्बानी के बारे में हुजूर से पूछा मा हाज़िहिल अदहिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी क्या है? तो फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम का तरीका है। हालांकि कुर्बानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका है, लेकिन फरमाया तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम के जिक्र को बाकी रखा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, उनके तज़किरे को बाकी रखा दीन के अंदर।
حضرت ابراہیم بڑی امتیازی شان والے نبی ہیں, بڑی امتیازی شان والے. رب کریم کا وہ دوست جس نے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی, ہر شے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دی. چند چیزوں سے انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے, گھر اسے بڑا پیارا ہو. وہ بڑا خوبصورت ہوٹل, 5 اسٹار ہوٹل میں رہا, وہ اسلام آباد گیا, کسی سفر پہ گیا تو بڑے اعلیٰ قسم کے اس کو کھانے ملے, بڑی چیزیں ملی, لیکن کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ. تو صاحب بیڈ پہ دوست تھا تو اس نے کہا صاحب سو جاؤ, تو اس نے کہا یار جو مزہ اپنے گھر میں سونے کا ہے وہ کسی اور جگہ تھوڑی ہے. گھر بڑا پیارا ہوتا ہے, انسان لگاؤ ہوتا ہے, جس بے تکلفی سے, سکون سے, آرام سے انسان اپنے گھر میں وقت بتاتا ہے کہیں اور مشکل ہو جاتا. دوسرا, انسان کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے, بڑی عجیب شے, نہ ہو تب بھی بڑا دکھ ہے اور ہونے کے بعد بھی اس کی بڑی آزمائش ہو. یہ بڑی ایک میٹھی چیز ہے. اولاد ایک بڑا عجیب سا میوہ ہے, پتہ نہیں یہ کس انجیکشن کا نام ہے کہ چھاتی پر چڑھ جائے تو اللہ سکون عطا فرما دے, پتہ نہیں کس ٹھنڈی دولت کا نام رب کریم نے اولاد رکھ, بڑی پیاری ہوتی ہے اولاد. پھر تیسری چیز, انسان کی اپنی جان ہے, اور یہ اتنی قیمتی شے ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تیری گردن پہ کوئی آدمی پستول رکھ کے, تلوار تیرے گلے پہ رکھ کے کہے نا کہ رب کا انکار کر دے ورنہ مار دوں گا, تو فرمایا وقتی طور پہ میری ذات کا انکار کر پر جان بچا جا. اگر تم مرنے کے قریب ہو گیا ہے اور حرام شے کھائے بغیر تو بچ نہیں سکتا, مر جائے گا, تو فرمایا چل تو اس طرح کر, حرام کھا کے جان بچا, پر جان بچانا فرض ہے, ضروری ہے. وطن بڑا پیارا, اولاد بڑی پیاری, جان بڑی پیاری. اور حضرت ابراہیم سے رب کریم نے فرمایا چل ابراہیم کوئی چیز دے, تو کہا یا اللہ تینوں ہی تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں, تیری ہوئی ساری, ہر شے تیری. حضرت ابراہیم نے دین کے لیے, آپ شہر بابل کے قریب پیدا ہوئے, وہاں سے مصر آئے, مصر سے فلسطین آئے, اور فلسطین سے آ کر کے کعبہ آباد فرمایا. زندگی سفروں میں گزری, سفر ایک تکلیف والی چیز ہے, پر حضرت ابراہیم نے وطن چھوڑ دیا, گھر چھوڑ دیا. جان بڑی عزیز ہوتی ہے. اصل میں نا جب انسان جد و جہد کرتا ہے نا دین کے لیے, تو اس کے رستے میں بڑی چیزیں آتی ہیں, کبھی اولاد, کبھی گھر, کبھی باہر, کبھی حکومتیں, کبھی سیاستیں, کبھی چدراہٹیں, اس کے رستے میں بڑا کچھ آتا ہے اور اسے ہر چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے. گھر کے اندر بھی جنگ ہوتی ہے اور گھر کے باہر بھی لڑائی ہوتی ہے. یہ آسان ہے ہی نہیں. ہم تو خیر ہتھیار چھوڑ کے پھینکنے والے لوگ ہیں, ہم بولے بالے لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں میں نے تو کہا تھا مہندی نہ کرو, پر بیٹے نہیں مانے, بولے جو ہوئے. اسی طرح حالانکہ اگر وہ بیٹا کہنا کہ ابا جی لاؤ زندگی میں سارا کچھ میرے نام کرو, تو پھر ہم بولے نہیں ہوتے, اور اس وقت ہم تیز ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہاتھ کاٹ کے دے دوں. اس وقت نہیں, دین کے معاملے میں بولے ہوتے ہیں. بیٹا بد مذہب کے پاس جا رہا ہے تو اس وقت ہم بولے بالے ہیں, کوئی عرض نہیں. لیکن اگر وہ اپنی پسند کی شادی کرے, ہمیں کراس کر کے, پھر ساتھ ہی ہم تیز ہو جاتے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے جب دین کے لیے نکلے تو جد و جہد کی, گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی. آپ کے والد کا نام طارق ہے, وہ توحید پرست تھے, ایماندار تھے, پرہیزگار تھے. آپ کے چچا کا نام آزر ہے, وہ بت پرست تھے, بت بیچا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جہاد شروع کیا. لڑنا پڑا, گھر کے اصولوں سے, چچا نے جو رواج بنائے ہوئے تھے اس رواج سے ٹکرائے. فرمایا میں اپنے گھر کے اندر یہ بت پرستی نہیں ہونے دیں گا. چچا کو ایک دفعہ نہیں, بار بار 100 دفعہ سمجھایا. آپ کا چچا بت بنا کے بیچا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ, تم بھی بت بیچنے ہیں, ہمارا کاروبار ہے. حضرت ابراہیم ساتھ نکلے تو بت پکڑا ہے, گندے پانی کے اندر اس بت کو ڈبوتے ہیں, کہتے ہیں کسی نے خریدنا تو خرید لو, نہ یہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. جو اپنا آپ نہیں بچا سکتا تمہیں کیا بچائے گا, خریدنا ہے تو خرید لو. چچا کہنے لگا تو کاروبار چمکا رہا ہے کہ تباہ کر رہا ہے. گھر میں بڑے معاملات خراب ہوئے, جھگڑے ہوئے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار. یہ تھوڑا مشکل میں نے پہلو چھیڑ دیا ہے, یہ تھوڑا مشکل پہلو چھیڑ دیا ہے. بڑا سمجھدار آدمی ہے پر بیوی سے پردہ نہیں کرا سکتا, سیانا ہے, پنچایت کا بندہ ہے, جو اس سے آپ کہیں گے وہ بات یہ سنائے گا, لیکن کہتا نہیں جی میں نے کوشش کر لی ہے. کس قسم کی کوشش ہے صاحب, کیسے ہو گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر سے فرمایا نہیں کرنے دوں گا. گھر کے اندر بھی ٹکرائے, فرمایا تم جو بھی ہو پاش کی آج چچا کے اصولوں کو. اور باہر جب نکلے تو صرف علاقے کے چیئرمین سے نہیں ٹکرائے, ایم پی ایم این اے وزیر مشیر سے نہیں ٹکرائے, سپر پاور نمرود دنیا کا واحد حکمران تھا اس وقت, دوسرا کوئی حکمران ہی نہیں تھا, اکیلے حکمران سے جا کر ٹکرائے. کوئی ساتھ فوج نہیں تھی, کوئی ساتھ ان کے طاقت بازار دنیا داری کی کوئی نہیں تھی, پر حضرت ابراہیم جا کے ٹکرائے. اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بیان کی, فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر. فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات بیان کر دے.
یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے افضل الجہاد ہے، کلمۃ الحق عند السلطان الجابر، سب سے بڑا جہاد۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے، سپر پاور سے ٹکرائے۔ یہاں ہم لوگ حکمتوں کا شکار ہیں، دیکھیں گے، کریں گے، سوچیں گے، اور مولوی صاحب کو ویسے کہتے ہیں آپ پرہیز کریں سیاسی باتوں سے۔ بھئی اللہ کے ہر نبی نے جا کے وقت کے ظالم حکمران کو لتاڑا ہے، للکارا ہے، یہ تو مشن انبیاء ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جا کے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو بہت بڑا ظالم ہے، اور قرآن مجید نے ساری بات کو بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں رب ہوں، تو آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو پھر آپ حق بات بیان کریں گے تو اللہ مارے گا کہ بندہ مارے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ زندگی موت اللہ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان صحیح سمت کا تعین کرے اور صحیح چلے۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بڑی دشمنی ہے، کوئی محافظ رکھ لیں۔ آپ فرمانے لگے موت خود بہت بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے آتی ہی نہیں۔ تو بھائی حضرت ابراہیم ٹکرائے، اور آپ کا انداز کیا ہے؟ جا کے کہا کہ تو نہیں، خدا وہ ہے جو زندہ کرتا۔ اور اس نے ایک بیوقوفوں جیسی دلیل دی۔ ایک آدمی کو کل پھانسی دینی تھی تو اس کو بلایا، کہنے لگا تجھے کب پھانسی ہے؟ اس نے کہا کل۔ کہنے لگا جا تجھے آزاد کیا، زندگی دی، اس کو چھٹی دے دی۔ ایک عام آدمی بیچارہ بیٹھا تھا، اس کو پکڑ کے نا کہنے لگا اس کی گردن اڑا دو۔ کہنے لگا دیکھ لو میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں، وہ جو کل مرنے والا تھا میں نے زندہ کر دیا ہے، اور جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا ہے اسے پکڑ کے میں نے مار دیا ہے۔ یہ بیوقوفوں جیسی دلیل ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اسی وقت دلیل توڑ دیتے کہ تو کیا بیوقوفوں جیسی بات کر رہا ہے، اگر تو زندگی دیتا ہے تو مرے ہوئے میں جان ڈال کے دے جس کو تو نے مارا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بیوقوف ہے، بیوقوفوں سے بحث نہیں ہوتی، دلیل بدل لی جاتی ہے، ان کی عقل کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر۔ فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا، اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا۔ علامہ اسماعیل حقی نے خوبصورت فقرہ لکھا ہے، خوبصورت جان ڈال دی ایک جملہ کہہ کے۔ حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے چونکہ نمرود بیوقوفوں جیسی باتیں کر رہا تھا، اگر وہ یہ کہہ دیتا نا کہ میں سورج کو نکالتا ہوں مشرق سے، میں غروب کرتا ہوں معاذ اللہ مغرب میں نکالتا ہوں، تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں رب کریم کی آواز قدرت تھی، مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اگر وہ کہہ دیتا اور حضرت ابراہیم دعا کر دیتے تو رب کریم نے فرشتوں کو تیار بٹھایا ہوا تھا۔ فرمایا اگر یہ کہہ دے میرے خلیل سے کہ سورج مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرنا ہے تو تیار رہنا، جس طرح خلیل کہیں گے ویسے کر دیں گے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم ہمارا دوست جو ہوا، جیسے کہے گا ویسے کر دیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جب جواب نہ دے سکا، دلیل نہیں بندہ دیتا، پھر لڑائی کرتا ہے، پھر جھوٹے موٹے اعتراض کرتا ہے۔ دلیل ختم ہوتی ہے تو لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں، کہتے ہیں یہ کھانستا صحیح نہیں، دیکھتا صحیح نہیں، دلیل ختم، اب ذاتیات پہ اترے، کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ فلانی جگہ گیا تھا تو وہاں جا کے اس نے اس طرح کیا ہے۔ پھر لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں، جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے پھر ذاتیات پر اتر کر حملے کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دلائل کا جواب نمرود نہ دے سکا تو کہنے لگا کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ قوم گئی ہوئی تھی ساری، آپ نے بات سنی ہوئی ہے، میں نے صرف اشارہ دینا ہے، میلے پہ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے، کلاڑا بڑے بت کی گردن پہ رکھا، واپس آئے کہنے لگے بت کس نے توڑے ہیں؟ تو فرمایا اس سے پوچھو جس کی گردن پہ کلاڑا ہے۔ کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا، تو فرمانے لگے بڑے بیوقوف ہو جو بولتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، اپنا آپ نہیں بچا سکتا، اس کی پوجا کرتے ہو؟ کہنے لگے پکڑو دلیلیں ختم ہو گئی، اس کو آگ میں ڈالو۔ بہت بڑی حویلی 45 فٹ مربع پہ مشتمل ایک حویلی بنائی گئی اور 45 فٹ اونچی۔ مختلف روایات، علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک نمرود نے کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالو۔ لوگ پوچھنے لگے کتنی دنیا جلانی ہے؟ کہنے لگا بندہ تو ایک جلانا ہے، پر بندہ بڑا تگڑا ہے، ایک بندہ۔ 3 مہینے لکڑیاں ڈالی گئیں، اور لوگوں کی جو تہمات ہوتی ہیں نا وہ بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ تہمات میں نے بڑی تفصیل سے رمضان المبارک میں گفتگو کی تھی، بدشگونی تہمات لوگ لیتے ہیں، اس وقت بھی لوگ تہمات کا شکار ہو گئے، عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگتا ہے، تہمات کا شکار ہو گئے۔ بیویاں نظر مانتی، میں بیمار ہوں اگر صحیح ہو گئی تو اتنے من لکڑی دوں گی حضرت ابراہیم کی آگ جلانے کے لیے۔ ایک عورت لے کے جا رہی ہے لکڑیاں، ایک نیک دل آدمی نے اس سے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں نے منت مانی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے جا رہی ہوں۔ تو وہ رب کریم کے بندے کہنے لگے تو ڈھونڈتی رہے گی، تجھے وہ جگہ ملے گی نہیں۔ وہ بی بی کئی مہینے گھومتی رہی، جگہ ہی نہیں ملی جہاں لکڑیاں ڈالنی، ماری گئی۔ تہمات کا شکار ہوئے بہت سارے لوگ۔ بھائی تہمات دین کے اندر منع ہے، تہمات دین میں کوئی نظر ماننا، کوئی کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے سال ثواب کے لیے کوئی چیز ماننا، یہ تو درست ہوا، لیکن غیر شرعی نظریں مان لینا
کہ میں آگ کے گرد چکر لگاؤں گا, میں جناب وہاں جا کے یہ والا تماشا کروں گا, میں دھاگا باندھوں گا, میں رسا کاٹوں گا, میں وہاں گندے ہو سے پانی پیوں گا. ان کی شریعت اجازت, یہ توہمات ہیں, بدشگونی ہے, دین میں ان کی کوئی گنجائش. آپ نظر ماننے سے پہلے بھی کسی عالم سے رابطہ کریں کہ میں منت مانگنے لگا ہوں تو کیسے ماننی چاہیے کا طریقہ پوچھیں. ایسے ہی غلط چیز کی منت تھوڑی ماننی جائے گی. 12 علامدام پر سے مطلب حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی, 45 فٹ اونچی آگ ہے, پرندہ بھی اوپر سے گزرتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے جل کے. اتنے دن لگا کے آگ جلائی گئی. اب حضرت ابراہیم کو جلایا جانے لگا ہے. یہاں تو موجے ہے نا, جو کسی ادارے کا سربراہ اس کے لیے موج ہے, کسی جگہ آفیسر بن گیا تو موج ہے, پیر صاحب کے لیے موج ہے, علامہ صاحب کے لیے موج ہے, خطیب صاحب کے لیے موج ہے. جلنا کس کو پڑتا ہے؟ وہ حال ہی کوئی نہیں رہا. ماشاء اللہ وہ لوگ گزر گئے جو تکلیفیں سہ کے کام کرتے تھے, گزر گیا زمانہ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جانے لگا ہے تو اب اتنی بڑی آگ ہے تو ڈالے کیسے؟ شیطان نے تجویز دی کہ منجنیق بناؤ, بڑے بڑے بانس باندھ کے ان کے نیچے رسا باندھو. وہ جس طرح جھولنے کے لیے جھولا بنایا جاتا ہے, اس طرح ایک منجنیق پرانے زمانے میں اس میں پتھر رکھ کے پھینکے جاتے تھے دشمنوں پہ. وہ منجنیق بنائی گئی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو پھینکیں گے. ہاتھ حضرت ابراہیم کے باندھ دیے, پاؤں مبارک باندھ دیے, پوری زمین پہ ایک نام لینے والا خدا کا, اور اس کو آج رسیوں میں جکڑا ہوا ہے. جب پھینکا جانے لگا نا آگ میں, حوریں رونے لگی, فرشتے تڑپنے لگے, اے اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ایک تیرا خلیل اور وہ بھی آگ میں. فرمایا جاؤ جا کے اس سے کہو اگر تمہاری مدد لیتا ہے تو اسے بچاؤ. ہوا کا فرشتہ آیا, کہا ابراہیم اگر تو کہے. او بھائی ان چیزوں کو کہانی سمجھ کے نہ سنا کریں, یہ داستان نہیں, یہ وہ طریقے ہیں جو ہمارے رسول نے ہمیں اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. جو عقیدے, یہ وہ نظریات ہیں جو ہمیں اوڑھنے کو کہا گیا. اپنے رب کریم کی رضا پہ راضی رہنے کے یہ وہ خوبصورت مواقع ہیں صوفیاء نے جن کو بنا کر سمجھا کر ہم تک پہنچایا ہے. یہ ہے اہل طریقت کی باتیں. وہ کہتے ہیں یار جس حال میں رکھے راضی رہنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے, فرشتہ آیا, اے اللہ کے خلیل اگر حکم دو تو اتنی ہوا چلاؤں کہ نمرودی جل جائیں سارے, آگ ان پہ پھینک دی جائے. آپ نے فرمایا تو جا, تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں. تھوڑی دیر کے بعد پانی کا فرشتہ آیا, کہا حضور اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی. فرمایا تو جا, تجھ سے کوئی کام نہیں. اب جب منجنیق میں رکھ دیے گئے, آگ میں جانے کا لمحہ ہے, تیاری ہے, حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. کہا ابراہیم کوئی حاجت؟ فرمایا تجھ سے کوئی نہیں. کہا چلو مجھ سے نہیں تو رب کریم سے ہی بات کر لو, مجھے پتا ہے میں چھوٹا ہوں, آپ مجھ سے مدد کیوں لوگے, رب کریم سے ہی بات کر لیں. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے جبریل یہ بتا, رب کو نہیں پتا اس کا خلیل کس حال میں ہے؟ اسے نہیں پتا میں کس حال میں ہوں, میرے ہاتھ بندھے ہیں, پیر بندھے ہیں آگ میں, اسے نہیں پتا. بتایا تو اس سے جاتا ہے جس سے خبر نہ ہو. تو اگر اسے پتا ہے, اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے کو تیار ہوں, میں تیار ہوں, میں تیار ہوں. اسے کہو ٹھیک ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کے جو پھینکا آگ میں, یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم, اللہ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. حضرت ابراہیم کو 2 فرشتوں نے بٹھا دیا زمین پہ, پھول کھلے ہیں, کونپلیں مہک رہی ہیں, کلیاں خوشبو دے رہی ہیں. حضرت ابراہیم نے سر سجدے میں رکھ دیا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے, رب کریم کو شکر بجا لانے لگے. نکلے وہاں سے, کچھ دن گزر گئے, نکلے, حکم ہو گیا ابراہیم علاقہ چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے مصر آئے, چچا کے پاس ٹھہرے. انہوں نے اپنی بیٹی جناب سارہ کا نکاح کر دیا. کچھ آگے بڑھے تو ایک ظالم بادشاہ سے ٹکرائے. اس نے ایک شہزادی, ایک بادشاہ کی بیٹی قید کی ہوئی تھی, جناب ہاجرہ نام تھا, ان کو قید سے چھڑا کے ساتھ لائے. حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ. یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا, فلسطین میں جا کے پڑاؤ ڈالا, گھر بار چھوڑا, تبلیغ شروع ہوئی. حضرت ابراہیم کے گھر میں 2 خواتین ہیں, ایک آپ کی بیوی ہیں, ایک حضرت ہاجرہ ہے. اولاد کوئی نہیں, بڑا میوہ ہے میٹھا. گھر وہی آباد ہوتا ہے جس میں بچے روتے ہیں, گھر ہوتا ہی وہ ہے جس میں بچوں کی چنچلاہٹ ہوتی ہے, بھن بناہٹ ہوتی ہے. حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے, کہنے لگے ربی حبلی من الصالحین, یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے. حضرت سارہ نے سن لیا, کہنے لگی ابراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں, ہاجرہ سے نکاح کر لو. جناب ہاجرہ سے نکاح ہوا. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے, رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا. بیٹا کالا سیاہ بھی ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے, پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا اسماعیل اتنے خوبصورت. اب جس بیوی کے یہاں بیٹا تھا, بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس, آنا جانا بھی اس کے پاس, توجہ ادھر ہو گئی. جناب سارا رشک کرنے لگی. ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑ آ جنگل میں, وادی غیر ذی زرع مکے کے پاس, بھائی ایک بیٹا عالم دین بنا لو. کہنے لگا روٹی کہاں سے کھائے گا,
تیرے 5 بیٹے ہیں, کو حافظ قرآن بنا, کہتے روٹی کہاں سے کھائے گا؟ وہ بچہ بھی کہتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑا ہے, تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل نے؟ کہاں سے کھائی ان کی اماں نے روٹی؟ بھوکے مر جاتے ہیں یہ سارے. میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورت روٹی اللہ کریم دین کے خادموں کو عطا کرتا ہے شاید کسی اور کے نصیب ہوتی ہو, لیکن ہم لوگ توجہ ہی نہیں کر رہے, ہمارا ذوق ہی نہیں بڑھ رہا, ہم یہ محنت ہی نہیں کر رہے کہ قوم کو مستند علماء کی ضرورت ہے, علاقوں کے علاقے خالی ہیں, ادھر ہمارا مزاج ہی نہیں بڑھ رہا, توجہ ہی نہیں دین کی خاطر. اور پھر چلے بچے تو بعد کی بات ہے نا, جو ابھی خود جوان ہے وہ بھی تو یہ دعا, ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اسے دین پہ لگاؤں گا. تو میں نے کہا آپ بھی بوڑھے نہیں ہوئے, آپ خود ہی لگ جائیں, بیٹا تو ابھی آئے گا تو لگے گا نا, تو آپ تو اس وقت ہے تو آپ تو پہلے لگے نا صاحب, 2 گھنٹے تو نکال کے آئے, دین سیکھنے کو کافی ہے. آپ اتنی لمبی سوچ رہے ہیں کہ بچہ آئے گا تو بڑا ہوگا تو وہ جائے گا تو دیکھی جائے گی, ابھی تو آپ ہے تو آپ تو آؤ. حضرت ابراہیم نے بچہ وہاں چھوڑا. یہاں سے جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں نا, جو حج کرنے جاتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے, پھر بھی ڈبل ٹرپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا, پانی کا قطرہ نہیں تھا, 2 کلو کھجور, 1 مشکیزہ, بیوی کو تھمایا. ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں لیکن وہ جو توکل ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے. اللہ دے گا, حلال حلال پہ قناعت کرے, جائز جائز پہ بھروسہ کرے, رب کریم عطا کرنے والا ہے, وہ مزاج ختم ہو گیا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 2 کلو کھجورے 1 مشکیزہ پانی کا دے کر کے, اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو, اور بٹھا کر کے واپس پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی, کہا ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے نا, جو لوگ گئے ہیں انہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے, صفا مروہ سے باہر نکلے نا, سرکار کی ولادت کا مقام ہے, اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں تھا, وہاں حضرت سیدنا ہاجرہ کو بٹھایا, کوئی چیز نہیں, کوئی درخت نہیں, کوئی کھیت نہیں, کوئی پانی نہیں, کوئی کنواں نہیں, وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جناب ہاجرہ فرمانے لگی ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے لگی اللہ کے سہارے پہ. تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا, کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے, یہ میرے بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے, یہ میرے اللہ کا حکم ہے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ ہاں رب کا حکم ہے. جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے, تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگی, عرض کرنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا, اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا, جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا, پھر فکر نہ کرنا. حضرت ابراہیم آ گئے, بات آپ نے سنی ہوئی ہے, اشارہ کرنا مقصود ہے. 13 سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے, لیکن مکمل دیکھ بھال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار, سارا کردار ماں کا تھا. میں جب خواتین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف بیوی کے لیے حکم نہیں ہوتا, یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی ہے اور بہن کو دینی ہے, یہ تربیت کریں اپنے گھر میں. میں تجربے کی روشنی میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار کرتی, اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا. میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ, ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو ساری زندگی باہر گزار دی, پیسے کمانا کون سا مشکل کام ہے, دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت کیے, سکولوں میں وہ جاتی تھی, فلانا کام وہ کرتی تھی, فلانا کام. اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں, یہ اس کو دی گئی ہے, اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی, میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا, اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا, نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دیے, وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے. اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں, حالانکہ کس کو سنانی چاہیے؟ بہن اور بیٹی کو. بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں, ان کو سمجھائیں تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دے وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو. حضرت سیدنا ابراہیم 13 سال کے بعد آئے, کیونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا چرچا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا غلبہ تھا. 13 سال کے بعد فلما بالغ معه السعی, بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ ساتھ چلنے لگا تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیری کیا رضا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کرے, جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی کرے. حضرت ہاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں, بی بی مطمئن ہے, تفصیلات کی ضرورت نہیں, ختم بات, اعتبار ہے, مطمئن ہو گئی. شیطان پیچھے سے آیا اماں کے پاس, ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے, یا تو پڑوسن آ کے کوئی بات بتا دیتی ہے خاوند کے بارے میں تو کئی مہینے جھگڑا جاری رہتا ہے, پڑوسن محلے دار. شیطان نے آ کے بتا لفظ کیا ہے, کہا حضرت تمہیں پتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت میں. تو کہنے لگے دوست کون ہے؟ رب کریم. اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں.
تو حضرت حاجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹا ذبح کرتے ہیں؟ شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کی رب نے حکم دیا ہے. جناب حاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے, تو مجھے شیطان لگتا ہے. کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے, اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دے دیتی. مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ, اسی کا ہے, اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی, رکھ بھی دی. اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا, وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا. حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا, جان بھی دی, بیٹا بھی, اللہ کریم نے دمبے دیے, فرمایا یہ فدیہ ہے. اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے. حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے, بہت بڑے. آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے, لوگ آیا جایا کرتے تھے, بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا. مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے. ہمارے یہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں کی, بلکہ اب تو مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ کل تیری میرے پاس دعوت ہے اور پرسوں میری تیرے پاس ہے. وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے, پارٹیاں دوست ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں, تیری طرف پارٹی تیری طرف. اور اسی انداز میں اب یہ عید آئے گی نا, ٹکا پارٹیاں ہوں گی جگہ جگہ, اور لوگ سوال پوچھنے لگے ابھی سے, کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے, قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے؟ سارا ہی. اس لیے فریزر لے لے, فریج سے نہیں کام چلے گا, سارا ہی جائز گھر رکھنا, سارا ہی جائز ہے, رکھ لیں. اور خدا کے بندے, قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ قربانی صاحب نصاب, صاحب استطاعت بندہ دیتا ہے نا, تو وہ سارا سال ہی گوشت سارا گھر میں رکھنا بھی جائز ہے, لیکن سارا دے دینا بھی. تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو, جو دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ سارا تقسیم کر دیں, بات ختم ہوئی. یقین کریں محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں, کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں. میں کہ نہیں, ربیع الاول بھی جائز ہے, رجب رمضان تک کھاؤ, کوئی بندہ نہیں منع کرتا. اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسند ہی نہیں, یا پھر اس میں سے جو خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لیے. یہ کیا طریقہ ہے ہمارا؟ اور اسی پہ عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے. صرف قربانی نہیں دیتے تھے, سارا سال بہت سارا لنگر, بہت سارا کھانا پینا, بہت ساری چیزیں جاری رہتی. اور جتنے غریب لوگ تھے فلسطین کے, ان کو پتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لنگر جاری ہے. فلسطین میں جب آپ کا قیام تھا, ایک دفعہ ڈھیروں مہمان آ گئے اور کھانے کو کوئی چیز نہیں. حضرت سارہ اور جناب حاجرہ دونوں اس وقت موجود تھیں. وہ کہنے لگی ابراہیم بہت سارے مہمان آ گئے تو کیا کریں؟ جناب سارہ کہنے لگی کس طرح کر کے ان کی مہمان نوازی کرنی. اور حالات یہ ہے کہ قحط پڑا ہوا ہے فلسطین میں, مصر میں, دور دراز علاقوں میں. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ اللہ کے مہمان ہیں اور ہمیں رب کریم کا بندہ سمجھ کے آ گئے, اللہ ہی بندوبست کرے گا. فرمانے لگے میرا مصر میں ایک دوست ہے, وہ قید کے دنوں میں غلہ جمع کر لیتا ہے, میں اس کی طرف پیغام بھیجتا ہوں, مجھے امید ہے وہاں سے غلہ ملے گا. 2 3 5 اونٹ والے غلام بلائے اور ان کو کہا کہ جاؤ غلہ لے آؤ مصر کے دوست سے. وہ لوگ کہتے ہیں ہم غلہ لینے گئے, وہاں جب پہنچے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پیغام دیا تو آپ کا وہ دوست کہنے لگا غلہ تو بے شمار تھا, مجھے خبر نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم کا پیغام آئے گا, تو میں تو سارا تقسیم کر چکا ہوں. لوگ لے گئے, اب تو کوئی شے نہیں. اب وہ خالی آ گئے, پانچوں کے پانچوں. جب خالی آئے تو حضرت ابراہیم کی حویلی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں. ان غلاموں میں سے, خادموں میں سے, آپ کے ان چاہنے والوں میں سے کہنے لگا یار وہ غریب تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ غلہ لینے گئے ہیں, ہمیں روٹی ملے گی. چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں, وہ جب دیکھیں گے نا خالی آ گئے تو انہیں تکلیف ہوگی. اس طرح کرو بوریوں میں ریت بھر لیتے ہیں, ریت بھر کے لے جاتے ہیں, بعد میں اندر رکھ کے انہیں سمجھا بہلا لیں گے یا حضرت ابراہیم کو بتائیں گے, وہ خود ہی ان لوگوں کی دل جوئی فرمائیں گے. اب غلہ کی جگہ ریت بھر کے اونٹوں پہ رکھ کے لائی گئی, لا کے بوریاں جب رکھ دی گئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے. بی بی سارہ اٹھی, کہتی ہے جب میں نے دیکھا نا کہ بوریاں پہنچ گئی ہیں تو گئی, غلام کو ساتھ لیا اور اس کو جب کھولا نا تو کہتی اتنی حسین گندم میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی, اتنا پیارا دانہ میں نے کبھی ملاحظہ نہیں کیا تھا. فرماتی ہے جب اس کو پیس کر چکی میں روٹیاں پکائی تو خوشبو دور دور تک پھیل گئی, اعلیٰ غذا بنی, بڑے بڑے کھانے بیویوں نے مل کے پکائے, چن دیے گئے. حضرت ابراہیم اٹھے تو لوگ کھانا کھا رہے, سجدہ شکر ادا کیا, اور جب سجدے میں گئے تو وہی آنے لگی, پھر رونے لگے. جب پلٹ کر باہر تشریف لائے تو جناب سارہ کہنے لگی ابراہیم تمہارا مصری یار بڑا اچھا ہے, اس نے اتنی اعلیٰ گندم بھیجی ہے کہ اتنی تو میں نے پیاری گندم کبھی دیکھی نہیں. جناب ابراہیم مسکرائے, فرمانے لگی سارہ یہ مصری یار نے نہیں بھیجی, یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے, یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے. بھائی مہمان نوازی مزاج تھا, لوٹا دینا مزاج تھا, دوسروں کی اشک شوئی مزاج تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے قربانی, حضور نے ان کا طریقہ بیان کیا. اگر سال کے بعد قربانی دینا ان کا طریقہ ہے تو سارا سال غریبوں کو روٹی دینا بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. سارا سال غریب کی نوکری کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے.
بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے؟ بہترین مسلمان تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور غریب کو روٹی کھلانے میں سب سے اچھا ہو، وہ بہترین مسلمان ہے، زبردست مسلمان۔ ہمارے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں تو امیروں کی، افطاریاں تو امیروں کی، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بدترین دعوت ہے جس میں امیر بلائے جائے غریب نہ بلائے جائے، وہ بدترین دعوت حضرت ابراہیم کا طریقہ رہا، ساری زندگی مہمان نوازی۔ اور دوسرا ان کا مزاج تھا، اللہ سے پیار ہو گیا تھا نا، جب رب کریم سے محبت ہوتی ہے نا، اور محبت کا احساس ہوتا ہے دل میں، پھر سجدے لمبے ہوتے ہیں۔ عام آدمی تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اس سے خدا سے محبت ہوتی ہے وہ تہجد بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ یہ محبت کی بات ہے نا، جس کو پیار ہوتا ہے اس کی تہجد بھی ہے، اس کی اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، اس کے عمرے بھی ہیں، اس کے حج بھی ہے، اس کے بار بار کعبۃ اللہ کے دیدار بھی ہیں۔ یہ محبت الہی ہے، جوش مارتی ہے۔ ان لوگ سجدہ کرتے ہیں تو اٹھتے ہی نہیں، اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ کی۔ حضرت ابراہیم کو رب کریم سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو سے چھلکتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا، اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے، گائیں اتنی زیادہ کہ شمار نہیں ہوتی، بکرے بکریاں اتنی زیادہ کہ شمار، بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں نا تو جو لفظ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا، وہ جانوروں پہ بولا جاتا۔ بہت زیادہ مال اللہ نے دیا، بکریاں، گائیں، اونٹ، بیل، بڑا کچھ۔ رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا دوست ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے، تو نوازا ہی پڑا ہے، اتنا مال، اتنے کھیت کھلیان، اتنا کچھ۔ اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو، امتحان لے لو۔ فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا۔ حضرت ابراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراگاہ میں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، غلام بھی ہیں، بہت بڑا ریوڑ ہے۔ آپ تشریف فرمائے، ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ یہ تسبیح بڑی پسند ہے، محبوب نے ان کی فضیلت بیان کی۔ اب وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے؟ بڑی اس کی میٹھی آواز ہے، بڑی کون ہے؟ ڈھونڈنے لگے، گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے، فرشتہ انسانی شکل میں، تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا۔ فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا؟ تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے، پیسے ہیں تو کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا، میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا؟ کہنے لگا جتنی بکریاں آپ چلا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی، میرے رب کا ذکر سنا۔ اور پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں یار پھر ذرا سنا، لا علما وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو، ذرا دوبارہ سنا۔ میں پھر سنایا، ایک دفعہ پھر کہا، اور اس طرح کہنے لگا بس جی آپ کے پیسے پورے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے چل ایک دفعہ اور سنا۔ کہنے لگا پیسے لگیں گے، تو کیا لے گا؟ کہنے لگا گائے بھینسیں ساری میری۔ فرمایا بس یار اتنی قیمت، تو سنا صحیح، سارا کچھ ہی تیرا۔ پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ گائیں دے دی، پیسے دے دی، وہ ذکر سناتا ہے۔ حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی آہیں پڑھتے ہیں، تو میرے رب کا نام لے رہا ہے، ذرا پھر سے لے، کیف جاری ہے۔ کہنے لگا بس بھائی۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے، مجھے ذکر سنا۔ اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا، گائے بھینسیں میں لے چکا، اونٹ رہ گئے، سارے لے لوں گا پھر ذکر سناؤں گا۔ فرمایا جا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہ، میں دیتا ہوں۔ دے دیا، کچھ دیر ذکر کیا تو اب خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا۔ کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے، ہر چیز تو میں لے چکا۔ آپ فرمانے لگے یہ گائے بھینسیں بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا، تو اس طرح کر مجھے رکھ لے، میں روٹی نہیں مانگوں گا، کھانا نہیں مانگوں گا، تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا، میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا، فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ فرشتہ روئے پڑا اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ، آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے، واقعی اس قابل ہے کہ رب آپ کو اپنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا سے محبت کرنے کا نرالا انداز۔ اور میرے بھائی یہی محبت انہیں میرے مصطفیٰ سے بھی تھی۔ ایک نبی گھر بنا رہا ہے، دوسرا بنوا رہا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، جناب ابراہیم بنا رہے ہیں۔ جب خانہ کعبہ بن گیا تو کہنے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اب اسے بسانے کے لیے اپنا آخری رسول بھی عطا فرما۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا ہوں حضرت ابراہیم کی، یہ قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔
حضور نے اگرچہ نبی پاک کی اپنی سنت تھی، یہ بھی کہہ سکتے تھے سنتی و سنت ابیکم ابراہیم، میری سنت ہے اور تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ نہیں فرمایا۔ جب صحابہ نے کہا قربانی کیا ہے، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، جو زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہے، یعنی ضروریات سے زیادہ اتنے پیسے، جتنے پیسوں سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اتنے پیسے جس آدمی کے پاس قربانی سے پہلے آ جائے اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ بکرا، چترا، دمبا 1 سال کا یا دمبا 6 مہینے کا ہو پر اتنا بڑا محسوس ہوتا ہو کہ لگے 1 سال کا ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اتنا کمزور نہ ہو کہ ذبح جہاں اسے کرنا ہے وہاں وہ چل کے جا نہ سکے، اتنا کمزور جانور نہ ہو، اس کے اندر بظاہر کوئی اتنا بڑا نقص نہ پایا جاتا ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کوئی اس کی ہاتھ نہ کٹے ہوئے ہو، ایسا نقص جو واضح ہو۔ بکرا 1 سال کا، گائے اور بھینس یہ 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست چونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں تو پوچھتے ہیں کہ دوندا نہیں ہے تو چوگا نہیں ہے، تو یہ ہماری پنجابی کی اصطلاحات ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے سال بتائے ہیں، یہ تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے یا دیہاتوں میں جو ماحول تھا اس طرح کا جانور لیں، خوبصورت جانور لیں۔ جو نصاب ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، لیکن ایک اور پہلو بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ کا بھی فرض نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا سرمایہ کبھی اکٹھا ہوا ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہو، لیکن نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی فرمائی ہے، ہر سال قربانی دی، اور جس سال حضور حج کرنے گئے اس سال اللہ کے نبی نے 63 اونٹ ذبح فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ ذبح کرنے لگتے نا تو صحابہ کہتے ہیں اونٹ خود دوڑ کے حضور کے سامنے آ کے لیٹ جاتا، اور نبی پاک اسے ذبح کرتے اور فرماتے ہیں ایک دوسرے کو دھکے دیتے اونٹ کے، پہلے میں نے جانا ہے ذبح ہونے کے لیے، پہلے میں نے، انہیں پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں ذبح ہوگا وہ تو دائمی زندگی پا جائے گا، یہاں بھی وہاں بھی زندہ۔ 63 اونٹ ذبح کیے، ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 7۔ اب 63 کو 7 سے ضرب دو گے تو کتنی بنے گی؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی دی، ہر سال۔ اب وہ 63 اونٹ، ایک اونٹ میں 7 قربانیاں، ہر سال یہاں قربانی، اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک 2 قربانیاں دیتے۔ میں نے کہا حضور 2 جانور ذبح کر رہے ہیں آپ، تو حضور نے فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے، غریبوں کی طرف سے، اور حضرت علی کو حضور نے وصیت فرمائی تو 2 دیا کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ہوں، خادم ہوں، حضور نے فرمایا علی ایک تو نے اپنی دینی ہے، ایک میری طرف سے دینی ہے۔ 2 قربانیاں، مولا علی نے بھی ساری زندگی 2 قربانیاں دی۔ حضرت علی بھی مال کے نصاب نہیں تھے، اپنا مکان ہی نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، کئی دن فاقے رہتے تھے، پر قربانیاں کتنی دیتے تھے؟ 2۔ ہمارے پاس ویسے اگر سسرال میں، میکے میں، کزنوں میں کچھ شادی ہو جائے تو 50-60 ہزار کا خرچہ برابر ہے، وہ پکا ہے، اور قربانی کی باری غریب ہو گئے، سارے غریب ہو گئے، کہتے نہیں یہاں مشکل ہے۔ او خدا کے بندے، اللہ کے ساتھ تجارت کر، اس کے رستے میں 1 دے گا، رب تجھے 70 گنا اضافہ کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ قربانی مال کے نصاب پہ ہے، کوشش کیا کریں کہ اللہ کے رستے میں جب دینا ہو پھر لیت العلہ سے بچیں، خوبصورت جانور لائیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، ان کے لیے نصیحت ہے جن کو اللہ نے توفیق دی۔ میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا ہے، وہ کہتے تھے کئی جانور اللہ نے بڑا نوازا ہے، کہتے ایک میرا ہے، ایک میرے ماں کا، ایک میرے باپ کا ہے، ایک میرے فلاں استاد صاحب کا، ایک میرے پیر صاحب کا ہے، یہ جانور غوث اعظم جیلانی کا نام کا دے رہا ہوں، اور پھر ایک بڑا خوبصورت جانور بندہ ہوتا اور حضرت خود ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے، تو حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میں رسول اللہ کے نام پہ قربان کروں، یہ نبی پاک کے نام پر قربان کیا جائے۔ جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کوشش کریں اپنے محبوب کی طرف سے بھی قربانی کریں، نبی پاک کے نام کی قربانی دے، خوبصورت سا جانور پیارا، پھر اس کی خدمت ہو، پھر اس کی قربانی دی جائے، اور نبی پاک کے نام پر قربانی دی جائے۔ حضور نے خود وصیت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کو، قربانی بڑا حسین عمل ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی بھی فرمائی، ذرا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ میرے حبیب نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، وہ نہ آئے، اور یا رسول اللہ جو کرے گا، فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخشے گا۔ قربانی کریں، خوبصورت انداز میں کریں، اللہ کی رضا کے لیے۔ بزرگوں نے لکھا ہے 3 حصے کرو گوشت کے، ایک گھر میں رکھو، ایک رشتہ داروں میں بانٹو، پڑوسیوں میں بانٹو، اور تیسرا فقط غریبوں کو دو۔ لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں قربانی کرتا ہی وہ ہے جن کے گھر میں ہر جمعرات کو چھوٹا گوشت پکتا ہے، اور جن کے گھر میں ہفتے میں 3 دفعہ مرغی کا گوشت پکتا ہے، وہی تو قربانی دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی اگر قربانی کے بکرے میں سے بھی تیسرا رکھنا چاہیں تو اجازت تو ہے، میں نے کہا سارا رکھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر آپ مہربانی کریں، کوشش کریں کہ یار ہم تو سارا سال ہی کھاتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو گوشت تقسیم ہوتا ہے نا وہ بھی باری لگی ہوئی ہے، ادھر سے پلیٹ آئی تھی گوشت کی تو ادھر سے بھر کے چلی گئی،
بھئی اس نے کی ہے، اس کو بار بار گوشت دینے کا کیا مطلب ہے؟ ان رشتہ داروں کو دیکھیں جن کا آپ کو پتا ہے کہ غریب ہے، مجبور ہے، ان کے گھروں میں گوشت بھیجیں. غریب بیٹیوں، غریب بہنوں کا خیال کریں، اس طرف متوجہ ہوں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اس طرف آپ لوگ خیال کریں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.